شتاب کو ہم دین کا سلطان نہیں کہتے، حاجی ہو نمازی ہو چاہے ہو اصحاب، ہم دشمن صحرا کو مسلمان نہیں کہتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا يبلغ بدعته القائلون ولا يحصي نعمه لا دون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نبت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بصخور ميدان أرضه جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. سلام. حاضرین گرامی قدر، بزرگان محترم، ایک خاصی غیر حاضری کے بعد ایک مرتبہ پھر مجھے آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے اور ذکر مولا سے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ جناب احمد یار خان کچی صاحب کے اشارے ثواب کے سلسلے کی اس سالانہ مجلس اعزاز میں جو ہر سال 1 ستمبر کو یہاں منعقد ہوتی ہے، میں شکر گزار ہوں اپنے برادران عزیز اور مولا کے ذاکر سید مشتاق حسین بخاری صلی اللہ علیہ وسلم، عزیزم خطیب الاسد مولانا ناصر عباس صلی اللہ علیہ وسلم، برادر عزیز حاجی نظر محمد خان کچی صاحب کا، اور بانیان مجلس سکندر یار خان صاحب، حاجی شوکت یار خان صاحب اور ان کے خانوادے کا، کہ ان حضرات نے مجھے اس مجلس اعزاز کے توسط سے ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات سے پرانی یادیں تازہ کرنے کا موقع فراہم کیا۔ عزیزان محترم، یہ مجلسیں ایسا دربار ہیں جو اپنے شہنشاہ کی 1400 برس سے نظروں سے غائب ہونے کے باوجود بھی قائم ہے۔
یہ مجلسیں ایسی اسمبلی ہیں جنہیں ٹوٹنے کا خطرہ نہیں ہوتا. مجلس کے معنی انگریزی میں اسمبلی ہوتا ہے. اسمبل ہونا تو اسمبل جمع ہونا, مجلس اسمبلی مجلس. مگر یہ ساری کائنات میں صرف حسین کی مجلس ایسی ہے جو نہ کسی صدارتی فرمان کے ذریعے معطل ہو سکتی ہے, جس کا اجلاس نہ کسی شاہی فرمان کے ذریعے برخاست کیا جا سکتا ہے. اور اس مجلس میں اور اس مجلس میں بہت سی باتیں ویسے مشترک ہیں کہ وہاں بھی مجمع ہوتا ہے, وہاں بھی اسپیکر ہوتا ہے, یہاں بھی مجمع ہوتا ہے, یہاں بھی اسپیکر ہوتا ہے. مگر دنیا کی مجلسوں کا اسپیکر جو بیٹھتا ہے مجمع بولتا ہے. حسین کی مجلس کا اسپیکر بولتا ہے, مجمع تائید کرتا ہے, تنقید نہیں کرتا. یہ حسین کی مجلس کا جو مجمع ہے وہ تائید کرتا ہے اسپیکر کی, تنقید نہیں کرتا, پوائنٹ آف آرڈر نہیں دیتا, کوئی توجہ دلاؤ نوٹس نہیں ہوتا. وہاں کی مجلسوں میں تمام پڑھے لکھے آدمی ماشاءاللہ اپنی ساری علمی قابلیت اور صلاحیت کا اظہار جیسے کرتے رہتے ہیں وہ آپ اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں کہ کتنے مہذب, کتنے باادب, کتنے پڑھے لکھے, کتنے چیسینین, کتنے آکسفورڈین اور کتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ کتنی خوبصورت نمائندگی کرتے ہیں خان صاحب قوم کی ماشاءاللہ. اور آپ دیکھتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں اخبار میں کتنی مہذب زبان آپس میں استعمال کرتے ہیں, کتنا ماشاءاللہ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں, نظریں جھکا کے سلام, عقیدت, تمیز, تہذیب. اتنے خاموش رہتے ہیں کہ اسپیکر کو بولنا بھی نہیں پڑتا. تو جو ہے لیکن یہ حسین کی مجلس ایسی ہے کہ اس مجلس حسین میں ادھر فرش عزا بچھا اور ادھر یہ مجلس اس لیے خود بخود سج جاتی ہے کہ دنیا کی مجلسوں کے تمام تر ایوان لاوارث ہوتے ہیں, حسین کی مجلس کا ایوان وارث والا ہوتا ہے, لاوارث نہیں ہوتا, لاوارث نہیں ہوتا. مجمع مومنین, غلام, کنیزیں بعد میں آتے ہیں, وارث پہلے آ جاتے ہیں. توجہ ہے نا. اور وارث بھی ایسے وارث ہیں کہ جن کے دروازے پر آنے سے پہلے جبریل کو 100 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ سلام کیسے کروں, آداب کیسے کروں, تسلیم کیسے کروں, خطاب کیسے. توجہ ہے نا اذان محترم. مگر انسان کی تو حقیقت علامات میں ذرا محمد عارف جاگے ذرا سے جاگے بیدار. پھر یہ واحد مجلس ہے, واحد اسمبلی ہے حسین کی کہ جس کے 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان مجلسوں کی کوئی اپوزیشن منتخب ہو کر نہیں آئی, برسات کے کیڑے مکوڑوں کی طرح پیدا ہوتی رہی ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا تو میں کیا کروں. سوچیں اس پر کہ واحد بہت آسان جتنا ممکن ہوگا اتنا آسان کر کے میں تو کروں گا, لیکن آپ توجہ فرمائیں. یہ واحد مجلس ہے حسین کی کہ جس کی اپوزیشن بھی اگر ہے, مخالفت بھی ہے, مخالفین بھی ہے, تو وہ باقاعدہ نہ تو منتخب ہیں, نہ صاحب حسب ہیں, نہ صاحب نسب ہیں, نہ صاحب خاندان ہیں, نہ صاحب قوم ہے, نہ صاحب قبیلہ ہے. ایزان مطلب ان کا نہ قوم ہے, نہ قبیلہ, نہ حسب ہے, نہ نسب, نہ مذہب ہے, نہ دین,
نہ اسلام ہے نہ ایمان، بلکہ وہ برسات کے موسم کے کیڑے مکوڑوں کی طرح، حشرات الارض کی طرح کبھی تیل کی زمین سے برآمد ہو جاتے ہیں، کبھی جیل کی سلاخوں سے برآمد ہو جاتے ہیں۔ اللہ کوئی ہے جو سوچ رہا ہے، کوئی ہے جو سمجھ رہا ہے۔ اس کی کوئی باقاعدہ اپوزیشن ہے ہی نہیں مسلمانوں میں، حسین کی مجلس کی اپوزیشن نہیں مسلمانوں میں۔ لیکن میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے، جواب فرمائیں، مسلمانوں کے درمیان مجلس حسین کی کوئی اپوزیشن نہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ ہمارے ممالک کی اور ہمارے مملکتوں کی جو اسمبلیاں ہوتی ہیں اس میں فلور کراسنگ کرنے والے کو غدار کہا جاتا ہے، جو اپنی پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں آ جائے اسے غدار کہا جاتا ہے۔ حسین کی مجلس میں فلور کراسنگ کرنے والے کو حر علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ ہائے 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 ہائے، گالی تو نہیں دوستو، نہیں امام زمانہ باباد بلند تلوار، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ہے وہ بنیادی نقطہ نگاہ۔ دوسری یہ ہے کہ دنیاوی اسمبلیز کا اور دنیاوی مجلسوں کا آغاز ہوتا ہے ایک مقررہ وقت پر اور اختتام بھی ہو جاتا ہے ایک مدت گزرنے کے بعد۔ ایک کانسٹیٹیوشنل ضرورت ہوتی ہے، ایک آئینی ضرورت ہوتی ہے کہ سال کے 365 دنوں میں اسمبلی کا اجلاس اتنے دن ضرور ہونا ہے اور اس کے بعد نہیں ہونا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، حسین کی مجلس وہ ہے کہ جو وقت کی قید سے آزاد، کیلنڈر کی قید سے آزاد، مہینوں کی قید سے آزاد، دن کی قید سے آزاد، رات کی قید سے آزاد، شب و روز کی قید سے آزاد، گردش ماہ و سال کی قید سے آزاد۔ اس کی اسمبلی کو نہ کوئی بلا سکتا ہے نہ کوئی برخاست کر سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی اسمبلی ہوتی ہے، کبھی فجر کے وقت ہوتی ہے، کبھی ظہر کے وقت ہوتی ہے، کبھی عصر کے وقت ہوتی ہے، کبھی مغرب کے وقت ہوتی ہے، کبھی عشاء کے وقت ہوتی ہے، کبھی 2 رکعت ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، کبھی 3 رکعت ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، کبھی 4 رکعت ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن حسین کی مجلس وہ ہے جو ظہر کے وقت بھی واجب ہے، عصر کے بعد بھی واجب ہے، مغرب سے پہلے بھی واجب ہے، عشاء کے بعد بھی واجب ہے، سورج نکلنے سے پہلے بھی واجب ہے، سورج نکلنے کے بعد بھی قضا نہیں ہوتی۔ ہائے 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 ہائے، قید سے آزاد اللہ نے خود کیا نا۔ اللہ آپ کو سلامت سلامت میں مل کر اگر بلند آواز سے سلامات بھیجے تو وہ بھی بات ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے عزیزان محترم، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ دنیا کی جتنی مجلسیں ہوتی ہیں جنہیں آپ اسمبلی کہتے ہیں، ان ساری اسمبلیز میں یا حزب اقتدار اپنے لیڈر کی تعریف کرتا ہے یا حزب اختلاف اپنے لیڈر کی تعریف کرتے ہیں۔ میرا لیڈر بہت اچھا، میرا لیڈر بہت اچھا، وہ کہتے ہیں میرا لیڈر بہت اچھا۔ یہاں کمال یہ ہے، میں جملہ بہت بڑا کہہ رہا ہوں لیکن مجھے حق ہے اس منبر پر بیٹھنے کا اور سید ہونے کے ناطے سے مجھے یہ جملہ کہنے کا بھی حق ہے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے علی کے بیٹے فاطمہ کے لال حسین کا۔ میں نے جملہ کہا ہے بہت بڑا، جو بہت بڑا اجتہادی جملہ ہے، اسے غور کرنا سرسری نہ گزرنا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے ابو طالب کے خون کی شرافت کا۔ ہائے 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 ہائے، یہ صدقہ جاریہ ہے ابو طالب کے خون کی شرافت کا کہ صبح سے لے کر رات تک بھی مجلس حسین کی ہوتی ہے، تسبیح اللہ کی ہوتی ہے۔ توجہ نہیں کیا آپ نے جملے پر جائے محترم، نہیں آپ نے غور نہیں کیا، ورنہ یہ آسمان پر جانا چاہیے تھا آپ کو۔ پھر میں اس کی وضاحت کیے دیتا ہوں جانے محترم۔ یہ صدقہ جاریہ ہے خون ابو طالب کی شرافت کا کہ صبح سے لے کر شام تک
شام سے لے کر رات تک، رات سے لے کر پھر صبح تک، اور سال بھر کے اس پورے سائیکل میں 365 پھر کے دن رات تذکرہ، ذکر، مجلس حسین کی ہوتی ہے، تسبیح اللہ کی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ مجلس حسین کی ہے نا، خطبہ پڑھا ابھی ناصر صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو خطبہ کس کا پڑھا؟ اللہ کا۔ مجلس کس کی ہے؟ حسین کی ہے۔ نہیں کیا، خطبہ کس کا پڑھا؟ اللہ کا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، ابھی پڑھا نا آپ کے سامنے، تو خطبہ کس کا؟ اللہ کا۔ مجلس کس کی؟ حسین کی۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ والصلاۃ والسلام وتحیۃ واکرام علی سید اصل ما فی الوجود۔ تذکرہ کس کا ہوا؟ رسول اللہ کا۔ مجلس کس کی؟ حسین کی۔ یا علی یا علی یا علی، توجہ ہے نا جان محترم۔ اس کے بعد انہوں نے ایک آیت کو تلاوت بنایا، سورہ مبارک کے یاد کی، رات کی آیت کو انہوں نے تلاوت کیا۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ میرے حبیب، کافر یہ کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے، کافر کہتے ہیں کہ تو نبی نہیں ہے۔ تو کافر ہے نا وہ جو یہ کہتے ہیں کہ تو نبی نہیں ہے، تو کافر ہے نا جو اسے نبی نہیں مانتے۔ تو قرآن میں آیت تھی نہیں، آیت ہے۔ ارے توجہ کرو بھائی، کافر ہے نا وہ، قرآن خود کہہ رہا ہے نا کہ جو تجھے نبی نہیں مانتے، نبی نہیں مانتے، وہ کافر ہیں، چاہے کل کے کافر ہو یا آج کے کافر ہو۔ اب فیصلے اپنی قومی اسمبلیوں میں مت کرو، بے اعتبار اسمبلیوں کی پیداوار لوگوں، یہ فیصلے بلوں کے ذریعے نہیں ہوتے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے ہوا کرتے ہیں۔ کون کافر ہے، کون مسلمان ہے، یہ فیصلے تمہاری اسمبلی میں نہیں ہوں گے، یہ فیصلے حسین کی اسمبلی میں ہوں گے۔ اس لیے کہ مجلس حسین کی ہے، تذکرہ رسول کا ہے، آیت قرآن کی ہے۔ کافر یہ کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے، تو مرسل نہیں ہے، تو نبی نہیں ہے، تو یہ اگر تجھے کافر کہتے ہیں تو یہ کہنے والے کافر ہو گئے ہیں۔ جو تجھے نبی نہیں مانتے، جو تجھے رسول نہیں مانتے، جو تیری نبوت میں شک کرتے ہیں، وہ کافر ہو گئے۔ تو اپنے اپنے ضمیر سے فیصلہ لو، دستخط کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آیت موجود ہے، جو نبی کو نبی نہ مانے بلکہ اپنے جیسا بشر کہے وہ کافر ہے۔ اس میں اسمبلیوں سے فیصلے لینے کی کیا ضرورت تھی، اور کیا ضرورت ہے کہ کون کافر ہے کون مسلمان ہے؟ قرآن نے کہا یقول الذین کفروا، یہ کافر ہیں جو تجھے نبی نہیں مانتے، اور جو نبی نہیں مانتے وہی تو بھائی کہتے ہیں، ورنہ بھائی تو بھائی۔ توجہ فرمائیں، نبی کو بھائی کہو پھر بھی مسلمان رہو۔ کمال، بڑا عجیب کمال ہے، نبی کو بھائی کہو پھر بھی مسلمان رہو۔ اتنا پکا ایمان صرف تمہارا ہی ہے۔ حالانکہ ہمارا ایک جملہ کافی ہے، ہم پوری اسمبلی سے قرارداد پاس کرا رہا ہوں، اور میرا جملہ نہیں ہے، محمد لغ اسلام مولانا محمد اسماعیل دیوبندی اعلیٰ مقام کا جملہ ہے کہ بھائی جن لوگوں کا نبی ہم جیسا ہے تو ان لوگوں کے صحابی تو ہم سے بھی گئے گزرے ہوں گے۔ توجہ ہے نا؟ یا علی پھر احترام کس کا، قانون کس کا؟ ارے آخری آدمی تک نعرہ حیدری، ارے مارا ارے مارا ارے مارا ارے مارا۔ یہ منطق کے ساتھ نبی کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں پھر بھی مسلمان نہیں، نبی کو نور نہیں مانتے پھر بھی مسلمان ہے، نبی کو پر درود نہیں بھیجتے پھر بھی مسلمان ہے، نبی پر صلوات نہیں بھیجتے پھر بھی مسلمان ہے، ربیع الاول کے مقدس مہینے میں عید میلاد النبی مناتے ہوئے موت آتی ہے پھر بھی مسلمان ہے۔
اپنے بچے کی برتھ ڈے منا لیں گے؟ بھائی صاحب آپ آ جائیں قریب، میں نے تو کہا تھا آپ سے اسی وقت توجہ کریں نا، اس پر توجہ ہے نا آپ کی. اپنے بچے کی برتھ ڈے منائیں گے، الو بنیں گے، کیک کاٹیں گے، ٹوپیاں پہنیں گے، تالیاں بجائیں گے، خوشیاں بجائیں گے، شمع جلائیں گے، خوشیاں منائیں گے، سب کچھ کریں. کیوں جی؟ بچے کی برتھ ڈے ہے. اپنے بچے کی تو برتھ ڈے ہے، حضور کا سیرت ڈے ہے. جی جی عجیب ہو گئی. یعنی حضور چلے 12 ربیع الاول ہی صحیح، چلو تاریخ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو ہماری آپ کی سنی ہو شیعہ ہو سب کی مجبوری ہے کہ ہم نے تاریخیں مقرر کر لی ہیں. کوئی 12 کہتا ہے، کوئی 17 کہتا ہے، کوئی 16 کہتا ہے. حضور تو اس وقت پیدا ہوئے تھے جب کوئی نہ دن تھا، نہ ہفتہ، نہ کیلنڈر، نہ مہینہ. ہم نے تو تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے کے لیے تاریخ معین کر لی. مجبوری جو ہے ہماری، کیا کریں. اس لیے ہم نے کہہ دیا کہ صاحب ربیع الاول کا مہینہ تھا اور 12 تاریخ تھی اور 9 تاریخ تھی اور 6 تاریخ تھی اور 16 تاریخ تھی اور 17 تاریخ تھی. ٹھیک ہے، مجبوری. لیکن آخر اس میں غور کرنا چاہیے. پورا مہینہ گزرا، میں اسلام آباد میں تھا جب وہاں قومی صحت کانفرنس کا افتتاح ہو رہا تھا، تو میں نے اس وقت پرائم منسٹر کی موجودگی میں ابھی یہ جملہ کہا تھا کہ صاحب سرکاری طور پر قومی سیرت کانفرنس اور شرعی طور پر آپ تمام حضرات کو عید میلاد النبی مبارک ہو. تو بات میں ایسے چیمبر میں جانے کے بعد پرائم منسٹر پوچھنے لگی کہ یہ آپ نے یہ کیا تفریق کی ہے اس کے سرکاری طور پر سیرت کانفرنس اور شرعی طور پر عید میلاد النبی. میں نے کہا جی شرعی طور پر اگر دیکھا جائے تو آج 12 ربیع الاول ہے اور 12 ربیع الاول عید میلاد النبی ہے. سرکار رسالت میں آپ پیدا ہوئے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب آپ کا بچہ بلاول پیدا ہوا تھا آپ کو خوشی ہوئی تھی یا غم ہوا تھا؟ توجہ ہے نا جان محترم؟ اس دن آپ نے عید منائی تھی، آپ نے غور ہی نہیں کیا. اس روز آپ نے لیکن یقیناً مجھے عید ہوئی تھی، مجھے خوشی ہوئی تھی. تو میں نے کہا جب آپ کو خوشی ہوئی تھی تو آپ نے اس خوشی کا اظہار چراغاہ کر کے کیا ہوگا نا، مٹھائی بانٹ کے کیا ہوگا نا. کہ آپ کا بچہ بلاول جب پیدا ہوا تھا تو آپ نے اسی دن سے اس کی سیرت کانفرنس مقرر کی تھی. ابھی تک ہم نے غور نہیں کیا. حد فاصل ہے، یہ حسین کی مجلسوں سے پتہ چلتا ہے، حسین کی مجلسوں سے پتہ چلتا ہے. یہ اسی لیے تو دنیا روکنا چاہتی ہے حسین کی مجلسوں کو، اس لیے کہ بہت سے رازوں سے پردہ اٹھ جاتا ہے، بہت سے چہرے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بہت سے موتی بے آب ہو جاتے ہیں. توجہ ہے نا؟ بہت سے پتے آباب ہو جاتے ہیں، بہت سے دشمنان ابو تراب بے نقاب ہو جاتے ہیں. ان مجلسوں کی مخالفت اسی لیے کی جاتی ہے. پورا مہینہ گزر گیا، ایک حد فاصل قائم کرو. میں نے یہ چیلنج کیا ہوا ہے کہ ایک ہی پیمانہ، ایک ہی میزان مقرر کرو. یاد رکھو کہ 2 مہینے 8 دن تک، محرم سے لے کر ربیع الاول کی 8 تاریخ تک مکمل حسین کا تذکرہ ہوتا ہے. اور جہاں سے نواسے کے تذکرے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نانا کے تذکرے کی ابتدا ہوتی ہے. ہائے 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 ہائے. جہاں حسین کے تذکرے کی انتہا ہوتی ہے وہاں رسول کے تذکرے کی ابتدا ہوتی ہے. تو حسین کے تذکرے کی انتہا پر رسول کے تذکرے کا مسلمانوں کے درمیان آغاز ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ راوی جھوٹا ہے، روایت جھوٹی ہے، راوی جھوٹا ہے، حدیث جھوٹی ہے، محدث جھوٹا ہے، مولوی جھوٹا ہے، مفتی بددیانت ہے، فتوے غلط ہے، تاریخ غلط ہے، مورخ غلط ہے، بنی امیہ غلط ہے، بنی عباس غلط ہے، امام بخاری غلط ہے، مسلم غلط ہے، ابن ماجہ غلط ہے، ابن داؤد غلط ہے، مستدرک غلط ہے. جتنی بھی تاریخ کی کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، سب غلط ہے. اگر حسین کے 2 مہینے 8 دن کی مجلسوں اور تذکرے کے بعد 8ویں دن رسول کا تذکرہ ربیع الاول کے مہینے کے حوالے سے ہو جائے تو تسلیم کرو سب غلط کہتے ہیں. کربلا کی جنگ 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی بلکہ اپنے وقت کے رسول اور اپنے زمانے کے ابو سفیان کی جنگ تھی. اور اس جنگ میں 68 دن کے بعد رسول کے تذکرے کا آج بھی باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ تاریخ پر کتنے بھی پردے ڈالو حسین جیتا، یزید ہارا. یہ ہے تاریخ.
قربانی اہل بیت پر لعنت! اتنی بڑا سوال بھیج دیں محمد علی محمد کا جو ہے نا اس 2 مہینے 8 دن حسین کا تذکرہ ہوا. حسین کے تذکرے سے بلا فصل ہوا نا رسول کا تذکرہ. تو حسین کے تذکرے کے فوراً بعد ذکر رسول کی محفل منعقد ہونا اس بات کی دلیل ہے. یزید کیا چاہتا تھا؟ یزید حسین کو نہیں مٹانا چاہتا تھا, رسول کو مٹانا چاہتا تھا. اب اگر ربیع الاول کے مہینے میں رسول کا ذکر باقی ہے تو پھر سمجھو کہ یزید ناکام ہوا, حسین کامیاب ہوا. توجہ کریں میرے جملے پر. تو تذکرہ کس کا؟ اللہ کا. مجلس حسین کی. تذکرہ رسول اللہ کا, مجلس حسین کی. اب عزیزان محترم, میں ایک تاریخی جملہ اپنے نوجوان دوستوں کے لیے اور پڑھے لکھے دوستوں کے لیے خاص طور سے کہنا چاہ رہا ہوں. پوری توجہ کریں, میری پوری مجلس کا محاصر یہ ہوگا اور آپ کے ذہنوں کے لیے ایک شاداب غذا بھی ہوگی اگر آپ نے توجہ فرما لی. اور وہ یہ کہ غور کرے دنیا اس امر پر کہ مجلس حسین کی تذکرہ اللہ کا, مجلس حسین کی تذکرہ رسول کا. اللہ اور رسول کا تذکرہ نماز میں کرتے ہیں آپ 5 وقت. صبح کو 2 رکعت سے زیادہ نہیں کر سکتے, اللہ کا تذکرہ بھی. سورج نکلنے کے بعد نہیں کر سکتے, قضا ہو جائے گا. پھر زہر کا وقت آنے سے پہلے نہیں کر سکتے اللہ کا تذکرہ. زہر کا وقت ہوگا تو اللہ کا ذکر کریں گے, زہر کا وقت ہوگا تو اللہ کا ذکر کریں گے, اور 4 رکعت سے زیادہ کر نہیں سکتے. پھر عصر کا انتظار کرنا پڑے گا, پھر عصر کا میں تذکرہ ہوگا اللہ کا. پھر 4 رکعت سے زیادہ نہیں کر سکتے, پھر انتظار کرنا پڑے گا سورج ڈوبنے کا, مغرب کا. پھر مغرب کا انتظار کریں گے, پھر عشاء کا انتظار کریں گے. ہم نے غور نہیں فرمایا جائے محترم. پھر مغرب میں آپ 3 رکعت کریں گے تذکرہ. 4 رکعت کیا تو باطل, 2 رکعت کیا تو باطل. صبح کو 3 رکعت کیا تو باطل, تو 4 رکعت کیا تو باطل. سورج نکلنے کے بعد کیا تو باطل. توجہ ہے نا عزیزان محترم. تو یہاں اوقات کی بھی پابندی, رکعتوں کی بھی پابندی. اللہ کے تذکرے میں آپ کو سارا دن 17 رکعت تذکرہ کرنا ہے. 17 رکعتوں میں اللہ کا تذکرہ کرنا ہے, اللہ کا تذکرہ کرنا ہے. 17 رکعتوں میں پورے مجمع کی توجہ. آپ کو 17 رکعت میں, صرف 17 رکعت میں 5 وقت میں اللہ کا ذکر کرنا ہے, اللہ کا تذکرہ کرنا ہے. اس کے علاوہ اس کا ذکر آپ واجب سمجھ کے نہیں کر سکتے, فرض سمجھ کے نہیں کر سکتے. اور پھر اگر نماز پڑھنی ہے تو خود نماز پڑھنی ہے, نماز کی شکل نہیں بنانی ہے. روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھنا ہے تو روزہ ہوگا. نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی. کائنات میں واحد عبادت ہے حسین کی مجلس کی عبادت, کہ جسے پروردگار کے حکم سے اللہ کے رسول نے اعلان کیا, من بکا اور ابکا اور تباک علی الحسین وجبت لہ الجنہ. جو حسین پر رویا یا رولایا یا رونے کی صورت بھی بنائی, اس پر جنت واجب ہے, واجب ہے, واجب صورت بنائے. صلوات میں دینا محمد آئے محمد پر. آج استغفار کرو. اللہ تمہیں سلامت رکھے. ذرا سا ان مرضوں سے گزرے تو اور خوبصورت نتیجہ انشاءاللہ سامنے آئے گا. یہ رکعتوں تک محدود, لیکن حسین کا تذکرہ نہ فجر کی قید, نہ ظہر کی قید, نہ عصر کی قید, نہ مغرب کی قید, نہ عشاء کی قید, نہ 1 گھنٹے پڑھنے کی قید, نہ 2 گھنٹے پڑھنے کی قید, نہ دن کی قید, نہ رات کی قید, نہ موسم کی قید. جتنا بھی ذکر کرو, جتنا بھی ذکر کرو, جتنا بھی تذکرہ کرو, اتنی ہی لطافت بڑھتی جاتی ہے. یعنی حسین کا, اب جملہ بڑھا گیا ہے صاحب, سمجھنا آپ کو ہے. حسین کا تذکرہ قرآن کی طرح اتنا پالیدہ ہے, اتنا پر لطافت ہے کہ جس طرح قرآن کی ایک ہی آیت کو 1400 برس سے پڑھتے آ رہے ہو اور پڑھنے والے کو کبھی کوئی تنگی یا اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی, اسی طرح حسین کا تذکرہ ہے کہ ذکر ایک ہے, واقعہ ایک ہے, ذاکر بدلتے رہتے ہیں, موسم بدلتے رہتے ہیں,
تذکرے کی لطافت میں کوئی کمی نہیں آتی، تذکرے کی کیفیت میں کوئی کمی نہیں آتی، عزیزان محترم پھر تسلیم کرو اس حقیقت کو۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس تذکرے کو، اس ذکر کو اپنے ذمہ لیا۔ فاذکرونی واذکرکم، اے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا، تو میرا ذاکر بن، میں تیرا ذاکر بنوں گا۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں علامہ ہوں، اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں مفتی ہوں، میں مجتہد ہوں۔ 3 لفظ ہیں پورے قرآن میں جو اللہ نے اپنے آپ بھی پسند فرمائے، اپنے بندوں کو بھی دیے۔ اللہ نے اپنے آپ کو عالم نہیں کہا، علامہ نہیں کہا، مجتہد نہیں کہا، مفتی نہیں کہا، قاری نہیں کہا، اللہ نے اپنے آپ کو ذاکر کہا۔ بڑی توجہ، اللہ نے اپنے آپ کو نبی نہیں کہا، رسول نہیں کہا، خلیفہ نہیں کہا، اللہ نے اپنے آپ کو ولی کہا۔ بڑی توجہ، اللہ نے اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین نہیں کہا، امیر المومنین نہیں کہا، اللہ نے اپنے آپ کو مولا کہا۔ پورے قرآن میں 3 صفات و خطابات ایسے ہیں جو پروردگار عالم نے اپنے لیے بھی اختیار فرمائے اور اپنے بندوں کو بھی عطا کیے۔ توجہ ہے، اپنے آپ بھی اختیار فرمائے، اپنے بندوں کو بھی عطا کیے۔ اللہ نے اپنے آپ کو وہ نبی کا خالق ہے، خود نبی نہیں ہے، رسول کا خالق ہے، خود رسول نہیں ہے، امام کا خالق ہے، خود امام نہیں ہے، لیکن جب ولایت کی منزل آئی تو اعلان کیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے، وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا تو میں کیا کروں؟ عزیزان محترم توجہ، نعرہ آئے گا اور تاریخی آئے گا اگر آپ نے اس پر غور کر لیا۔ بھئی قرآن میں یہ آیت موجود ہے یا نہیں کہ اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور حالت رکوع میں زکات دینے والا علی ولی ہے؟ یہ ہے نا آیت، یہ آیت تھی نہیں، یہ آیت ہے کہ اللہ ولی ہے۔ تو جب اللہ ولی ہے تو اللہ کو ولی ماننا واجب ہے یا مستحب؟ مشکل مسئلہ ہے لیکن بہت آسان ہے اگر مشکل کشا نے مدد کی اور آپ نے توجہ۔ بیٹھ جا بیٹا، اللہ ولی ہے، اللہ کو ولی ماننا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے؟ کیا ہے؟ واجب ہے نا۔ اور واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب اسے کہتے ہیں جس کا ترک حرام ہو۔ بڑے سکون سے سنیں، ماشاءاللہ بہت بالیدہ ذہن آپ بیٹھے، آپ اس مسئلے پر غور فرمائیں گے۔ اللہ ولی ہے، ولی ہے تو واجب ہے، واجب اسے کہتے ہیں جس کا ترک کرنا حرام ہو۔ تو اللہ کی ولایت کا اقرار کرنا واجب ہے، انکار کرنا حرام ہے۔ اسی طرح اس کا رسول ولی ہے تو رسول اللہ کو ولی ماننا واجب ہے، نہ ماننا حرام ہے۔ اسی طرح وہ بھی ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے، میں نے نام نہیں لیا اس کا۔ اسی طرح وہ بھی ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ مجھے نہیں پتا وہ ولی کون ہے، بہرحال جس نے بھی حالت رکوع میں زکات دی تھی اس کی ولایت کو ماننا واجب ہے، انکار کرنا حرام ہے۔ توجہ ہے عزیزان محترم، اللہ نے اعلان کیا ہے وہ ہے ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ چلو نام میں نہیں لیتا، میں اعلان کرتا ہوں اور 100 برس کی مہلت دیتا ہوں، میں نام نہیں لیتا۔ تاریخ تمہاری، راوی تمہارا، روایت تمہاری، حدیث تمہاری، محدث تمہارا، مورخ تمہارا، مولوی تمہارا، مفتی تمہارا، ملی تمہاری، یکجہتی تمہاری، کونسل تمہاری، مشورے تمہارے، نورانی تمہارے، کعبے تمہارے، امام کعبہ تمہارا، خادم حرم تمہارا، تیل کی دولت تمہاری، بنی امیہ تمہارے، بنی عباس تمہارے، ابو سفیان تمہارا، معاویہ تمہارا، یزید تمہارا، مروان تمہارا، اس کی اولاد تمہاری، متوکل تمہارا،
تمہارا، منصور تمہارا، ہارون تمہارا، مامون تمہارا، متوکل تمہارا، مہدی عباسی تمہارا، ہادی عباسی تمہارا، مغل امپائر کے سارے ظالم بادشاہ تمہارے، وہاں سے لے کر آج کے سعودی عرب کے شاہ فہد تک کا نام نہاد خادم حرم تمہارا، علی ہمارا، فیصلہ کرو۔ وہ جس نے مجھے پوری کائنات میں اس آیت میں جس کا ذکر ہے اس کا نام لے کر متفقہ طور پر بتا دو کہ کائنات میں کس ماں نے ایسا بیٹا پیدا کیا ہے جو حالت رکوع میں زکات بھی دے، نماز بھی قائم رہے، آیت بھی آئے، ولایت بھی ملے۔ ہائے 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 بے شک میں نہیں دیتا کسی کا نام، میں اپنے علی کا نام نہیں لیتا، لیکن آیت میں 3 ولایتوں کے تذکرے ہیں، 2 کے نہیں ہیں۔ تیسرا ولی بتاؤ کون ہے؟ چلو علی نہیں ہے، کون ہے بتاؤ؟ اٹھو نا، جس کا نام لے دو گے میں مان لوں گا۔ ذرا غور کریں، میں جس جملہ کہہ رہا ہوں، اٹھے نا کوئی مجمع میں سے، چیلنج کر کے جا رہا ہوں، ریکارڈ کر کے گھر گھر پہنچاؤ میری اس گفتگو کو، چیلنج کر کے عرفان آبادی اپنی پوری مذہبی اور منصبی ذمہ داری سے میں کہہ کر جا رہا ہوں، کسی کا نام لے دو گے، جس کا نام لے دو کہ یہ ولی ہے کہ جس نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی تھی، نماز بھی قائم رہی تھی، آیت بھی آئی تھی، ولایت بھی ملی تھی، جس کا بھی نام لے دو گے میں مان لوں گا، بحث ہی نہیں کروں گا، سند بھی نہیں مانوں گا۔ اعتماد ہو تو ایسا ہو، کسی ایک کا نام لو اس لیے کہ مجھے بڑا اعتماد ہے، میں جانتا ہوں کہ تم جس کا نام لوگے میں یہ بھی جانتا ہوں، تم جس کا نام لوگے میں یہ بھی جانتا ہوں، اور اس کا نام لوگے تو میں تم سے ضرور پوچھ لوں گا کہ اگر حالت رکوع میں زکات انہوں نے دی تھی تو بعد میں 70 مرتبہ کیوں زکات دی تاکہ کوئی آیت نازل ہو جائے؟ توجہ ہے نا؟ ہائے 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 ہائے، یا علی یا علی، 70 مرتبہ 70 مرتبہ میں تو پوچھوں گا نا تو اور آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی، بڑا سلامت رکھے آپ کے خوبصورت سماعت کو۔ میں پوچھنے کا حق رکھوں گا، کسی کا نام لوں، کون ہے وہ مائی کا لال جو حالت رکوع میں زکات بھی دے، نماز بھی قائم رہے، سائل کی آواز بھی سنے، انگلی بھی ہلائے، سائل کی نظر بھی اسی انگلی پر پہنچے، جبکہ سائل در مسجد پر انگوٹھی دینے والا صف اول میں، اتنی تیز نگاہوں والا سائل کون تھا؟ یہ غور کرو کون تھا اتنی تیز نگاہوں والا؟ یا علی یا علی یا علی، اتنی شارپ سائٹنس یہ کس کی تھی؟ تو پھر کہنے دو کہ دینے والے نے تو انگوٹھی دی، کمال دینے والے کا نہیں ہے، کمال تو فقیر کا ہے کہ جس کی نظر اتنی تیز تھی کہ تھا در مسجد پر، دینے والا تھا صف اول میں، ہزاروں صفیں بندی ہوئی ہیں، رسول کے زمانے کی نماز ہے بھائی، کوئی آج کی نماز تو نہیں ہے۔ اس سرکار کے زمانے کی نماز ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ ماشاءاللہ 1,24,000 تو ویسے بھی صحابہ اکرام تھے تقریباً، غدیر خون کے موقع پر تقریباً 1,23,000 سے زیادہ کی تعداد ہے صحابہ کی۔ پھر مسلمان کہتا ہے نبی ہم جیسا، ارے یہ میرا رسول ہے کہ جس چلتے پھرتے عربی پر نظر رحمت ڈال دی اسے صحابی بنا دیا۔ توجہ ہے نا؟ جس چلتے پھرتے عربی بدو پر نظر ڈال دی اسے صحابی بنا دیا۔ چلتے پھرتے میں تو ہے ساری بات، چلتے پھرتے آتے جاتے، چلتے پھرتے ہی تو لوگ صحابی بنے ہیں، گئے کسی ارادے سے راستے میں کسی نے ٹوک دیا، واپس پلٹے، وہاں سے کچھ سنا، یہاں سے کچھ آئے، وہاں پر میں رسالت میں پہنچے، لوگوں نے پوچھا کیوں آیا کہ نہیں کوئی کھل آتی ہے، ٹھیک ہے چل رہا ہے، چلنا پڑ نہیں بننا، لوگوں کو رحمت نہیں بن لگتا،
اسلام تو سچ مچ راس آیا ہے مسلمانوں کو. ہلدی لگی نہ پھٹکری, رنگ آیا چوکھا, کسی کو کوئی نقصان ہی نہیں ہوا. ہاں جی, کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا بھائی, کوئی زحمت ہی نہیں ہوئی. اشہد لا الہ الا اشہد محمد رسول اللہ, بس کافی. نہ کسی کی نکسیر پھوڑی, نہ اپنی پھوڑوائی, نہ کسی کو مارا, نہ خود ڈوب کے مرے. میں پوری تاریخی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ذرا اچھے لفظوں میں, لیکن فیکٹ یہی ہے کہ اسلام تو ان لوگوں کو راس آیا ہے. جیسے بہت سے لوگوں کو پاکستان راس آ گیا نا, جتنے پاکستان کے مخالفین تھے سارے پاکستان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دماغ خراب ہے تمہارا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے. یہ پاکستان کا مطلب ہے. بس پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ پاکستان. لا الہ الا اللہ اسے کہتے ہیں جو نظر نہ آئے. پاکستان نظر بھی آ رہا ہے بھی. اچھا, نعرہ بھی لگایا پاکستان بننے کے بعد, تو آدھا لگایا لا الہ الا اللہ. دیکھا تم نے محمد رسول اللہ کو ہٹانے کی کوشش کی نا. اللہ تو لا الہ الا اللہ قبول نہیں کرتا محمد رسول اللہ کے بغیر. آدھا نعرہ لگایا تھا, آدھا رہ گیا ہے. اب پورا کلمہ پڑھ کر اس کو بچا لو جو باقی بچا کچا رہ گیا ہے. توجہ, نعرہ حیدری. پاکستان میسج وچار کرنے مکمل کرنا چاہتے ہو, اسے مکمل کرو کلمہ. 3 حصوں کا نام تھا پاکستان, مشرقی پاکستان, مغربی پاکستان, آزاد کشمیر, مقبوضہ کشمیر, اور 3 حرفوں کا نام ہے کلمہ. اس لیے کہ قرآن میں ولایت 2 نہیں ہے, 3 ہے. اللہ ولی ہے, رسول ولی ہے, اور جس نے حالت رکوع میں زکات دی ہے وہ ولی ہے. تو اللہ ولی ہے, اعلان کرو لا الہ الا اللہ. رسول ولی ہے, اعلان کرو محمد رسول اللہ. اور تمہاری نظر میں جو ولی ہے اس کا نام لو نا کلمے میں. میں پھر نہیں دے رہا. تمہاری نظر میں جو بھی ولی ہے اس کا نام لو نا. میں قرآن کا حکم ہے یہ. جو بھی ولی ہے اس کا نام لو کلمے میں, لو اس کا نام اذان میں. جب لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو, محمد رسول اللہ کہہ رہے ہو, یا تو کہو کہ ولایتیں 2 ہیں, 3 نہیں ہیں. اور اگر قرآن میں ولایتیں 3 ہیں تو 3 ولایتوں کا اقرار کرو. اللہ کی ولایت کا اقرار لا الہ الا اللہ, رسول کی ولایت کا اقرار محمد رسول اللہ. اب تیسری ولایت جو بھی تمہاری نظر میں ہے اس کا کلمے میں نام لو نا. بنو نا مرد, مگر نہیں بن سکتے قیامت تک. مشکوک نسلوں کی پیداواروں, یہ یقین کے دروازے سے وابستہ علی والے ہی کہہ سکتے ہیں کہ کلمے کی اس آیت پر اور قرآن کی اس ولایت پر صرف پوری کائنات اسلام میں اگر آج تک 1400 برس میں کوئی عمل کر رہا ہے تو صرف علی والے کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ, اللہ کی ولایت, محمد رسول اللہ, رسول کی ولایت, علی ولی اللہ, علی کی ولایت. مکمل ہے, مکمل ہے, مکمل ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک تاریخی رکھ سلامت تھا. اذان بنا دیا علی کے نام کو. لوگ کہتے جزو اذان نہیں ہے علی کا نام, یہ تو کل اذان دے دی میرے بھائی نے. ہمیں نہیں پتا, ہم بڑے سیدھے سادے لوگ ہیں. ہمیں تفصیل میں اور فقہی فلسفے اور منطق میں نہیں الجھا کہ جزو ہے یا نہیں ہے.
یہ فقہی مسائل میں مت الجھاؤ کہ علی ولی اللہ جزو ہے یا نہیں ہے، ہم اس میں الجھانے کی کوشش نہ کرو، ورنہ ہم یہ اعلان کر دیں گے کہ علی کہیں بھی جزو ایمان نہیں، جہاں بھی ہے کل ایمان ہے، یا تو نہیں ہے یا پھر ہے۔ اگر کسی باپ نے بیٹا پیدا کیا ہے تو وہ یہ کہے کہ علی نہیں ہے۔ یہ چھوٹی موٹی کتابیں لکھ کر، شرارتیں لکھ کر اپنے حسب نسب پہ پہرا کیوں دے رہے ہو؟ توجہ ہے نا کہ باپ دادا کے حق کے نمک کیوں ادا کر رہے ہو؟ سیدھی بات کرو کہ یا تو علی ولی ہے یا نہیں ہے۔ اگر علی ولی ہے اور یقیناً ہے تو پھر ہر جگہ کہنا واجب، اور اگر علی ولی نہیں ہے تو ہر جگہ کہنا حرام۔ مہنگی ہوئی نا، بات ہوئی نا۔ خود کے سامنے یہ کیا ہے؟ کہے بھی جا رہے ہو حرام بھی ہے، کہے بھی جا رہے ہو جز بھی نہیں ہے۔ اس نے نہیں کہا، اس نے نہیں کہا، اس نے نہیں کہا، رسول نے نہیں کہا، پہلے امام نے نہیں کہا، دوسرے امام نے نہیں کہا، کسی امام نے نہیں کہا، کسی مجتہد نے نہیں کہا، کسی مفتی نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا۔ جب کسی نے نہیں کہا تو کیوں کہہ رہا ہے؟ سند نہیں ہے، سند نہیں ہے، کوئی سند نہیں ملتی۔ علی ولی اللہ کے لیے کوئی سند نہیں ملتی۔ اتنی محنت کر کے ایک کتاب چھاپتا ہے یہ کہہ کر کہ علی ولی اللہ کی کوئی سند نہیں ملتی۔ ایک حرف لکھتے ہوئے موت آتی ہے کہ تجھے اپنی سند ولد نہیں ملتی۔ توجہ ہے نا صاحب محترم؟ ایک لفظ کہتے بات ختم ہو جائے گی۔ میں جملہ کہہ گیا ہوں، غور کرو۔ اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھنے کی ضرورت ہے؟ ایک لفظ کہتے کہ میرے والد کی تاریخ ولادت نہیں ملتی، تاریخ ولادت نہیں ملتی، اور وہ عین مطابق حدیث رسول بھی ہوگی۔ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، تجھ سے عداوت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی۔ اب باورچی خانے کی اندھیری کوٹھڑیوں میں پیدا ہونے والوں کی اولادیں کیا جانے کہ کعبے میں پیدا ہونے والا کون تھا۔ میں نے جملہ بہت دور تک دے دیا ہے، مکمل تشریح کی ہے۔ صحیح ایک لفظ کی رضا کون اس میں توجہ کرے؟ تو اب یہ پاگل ہو، دیوانے ہو، یہ سیاسی نعرہ تم نے کیوں اپنا لیا؟ اس سیاسی نعرے کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ جی نہیں، گیو اینڈ ٹیک ہوگا صاحب، کچھ لو کچھ دو، کیا لو کیا دو گے؟ یہ کوئی سیاست ہے؟ ووٹ لینے ہے کچھ؟ اسمبلی بچانی ہے کچھ؟ نہیں صاحب، اسی طرح کیا کریں، حالات ایسے ہیں، کچھ لو کچھ دو کے تحت کام چلے گا۔ تو کیا لوگے؟ ابو سفیان لوگے، وہ ہے ان کے پاس لے لو۔ معاویہ لوگے، وہ ہے ان کے پاس، جو ہے وہی تو دیں گے نا، وہ ان کے پاس تو وہی ہے، وہی دیں گے۔ بالکل وہ احمد کو اتنا نہیں سوچتے کہ ابو سفیان لے کر دینا کیا پڑے گا۔ ابو سفیان لے کر ابو طالب دو گے؟ قومت فروختن تو چیزا فروختن لا تشتروا آیات اللہ ثمنا قلیلا۔ یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے قرآن نے کہا تھا، جو مولویوں نے شروع کیا ہوا ہے، کہ اللہ کی آیتوں کو اتنے سستے داموں فروخت نہ کرو۔ کچھ لوگ کچھ دو، کس احمق نے تمہیں بتایا ہے؟ گیو اینڈ ٹیک کا پرنسپل، گیو اینڈ ٹیک کا اصول، یہ سیاست المدن کے اصول ہے، یہ سوشل سوک سے اصول ہے، یہ ہماری معاشرتی زندگی کے اصول ہے۔ لیکن پرنسپلز پہ کہیں سودا نہیں ہوتا دنیا میں۔ لوگ سیاسی نظریے کی بنیاد نہیں بدلتے، وقتی طور پر قبول کر لیتے ہیں دشمن کو۔ آپ کچھ لو اور کچھ دو، یہ نعرہ کس نے دی؟ تو کیا لیں گے آپ؟ ان سے کیا لیں گے؟ ابو سفیان لیں گے ان سے؟ معاویہ لیں گے ان سے؟
یزید لیں گے ان سے، پھر کہاں رکھیں گے انہیں؟ امام باڑی میں، مسجد میں، شیخ نشین میں، علم کے نیچے؟ غازی کے علم کے نیچے رکھو گے معاویہ کو، یزید کو؟ کہاں رکھو گے؟ کہاں؟ کون سا ڈرائنگ روم بناؤ گے ان کے لیے؟ میں لے کے کچھ رکھنا بھی ہے نا کہیں۔ سوچو سوچو غور کرو، کچھ لوگ کچھ دو کا کہ بدترین اصول کا مذہب میں اطلاق نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ کچھ دو نہیں، عفو ہے، درگزر ہے، رواداری ہے، ٹالرنس ہے۔ لکم دینکم ولی دین، اس میں کچھ لو اور کچھ دو ترجمہ ہے۔ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ یہ نہیں کہ میں تمہارا دین قبول کر لوں تم میرا کچھ کر لو، یہ تو ہوا کچھ لو کچھ دو۔ جو ہے محترم غور فرمائیں، قرآن کی بنیاد کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اور پھر دین کی تعریف کیا ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ میں اپنا دین تمہیں نہیں دے سکتا، میں تمہیں مجبور نہیں کرتا کہ تم اپنا دین چھوڑو۔ تم ان کے ساتھ جاؤ جنہیں مان رہے ہو، میں ان کے ساتھ جاؤں جنہیں مان رہا ہوں۔ یہ بہت بڑی جملہ ہے، غور کریں، سوچیں۔ اچھا پھر ایک بات، میں آپ کو اس مجلس کی افادیت بتا رہا ہوں، اور اس مجلس کا یہ عنوان ہے خصوصی اس ثواب کے حوالے سے کسی صاحب کے، اور وہ یہ ہے کہ ان مجلسوں سے کتنے فلسفے اور کتنی باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ دین کی بنیاد میں لو اور دو کا اصول ہی نہیں۔ آدم اور شیطان کے معاملے میں اللہ نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا کہ کچھ لو اور کچھ دو پر سمجھوتا ہو جائے۔ اتنا سجدہ گزار ہے، اتنا عبادت گزار ہے، اتنے سجدے کیے ہیں، دو دو رکعت کے سجدے اس کے 4-4 ہزار سال کے لکھے گئے ہیں تاریخ میں۔ تو جو ہے اللہ نے وہاں کچھ لو اور کچھ دو کے تحت کوئی کام کیا نہیں، اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھا، اس کی عبادتوں کو دیکھا نہیں، دیکھا اصول کو دیکھا، سجدہ کر تو ٹھیک ہے، نہیں کر تو شیطان ہے۔ توجہ جی، تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، سجدہ کر، اس سے بحث مت کر، میں نے کہا اسے بنایا ہے۔ ابھی مخالفت کر رہا ہے، مخالفت بھی مٹی کی کر رہا ہے۔ مٹی کی مخالفت کی اجازت دے کر، معاف کر کے اگر تیرے سجدوں کے پیش نگاہ تو اس سے درگزر کر دیا تو اس پر لعنت نہ بھیجی، تو قیامت تک لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ ضابطۂ اخلاق بناتے رہیں گے، اس پر لعنت نہ بھیجو، اس پہ لعنت نہ بھیجو، اس پر لعنت نہ بھیجو۔ میں تو قانون بنانا چاہتا ہوں کہ جو تراب کی مخالفت کرے وہ شیطان لعین ہوتا ہے، اور جو ابو تراب کی مخالفت کرے فیصلہ نعرہ حیدری، علیم مولا، علیم مولا، بہن ترین سوال ملے محمد والے۔ بتائے مجھے کوئی سمجھوتا ہوا جناب نوح میں اور ان کے بیٹے میں؟ یہ تو بڑا قریبی رشتہ تھا، چلو آدم کا تو کوئی رشتہ تھا بھی نہیں شیطان سے، لیکن نوح کا تو تھا نا۔ کوئی کمپرومائز ہوئے نہیں، اللہ نے اجازت دی نوح کو کسی سمجھوتے کی، کچھ لوگ کچھ دو کے اصول کے تحت۔ نہ نوح کی بیوی کو اجازت دی، نہ نوح کے بیٹے کو اجازت دی، بلکہ اعلان کر دیا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرا اہل نہیں رہا۔ جو تجھے اکیلا چھوڑ کر سفینہ نجات سے دور ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا، یہ تیرا بیٹا ہونے کے باوجود بھی تیرا اہل نہیں رہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قیامت تک یہ حجت خدا نے قائم کر دی کہ نبی کو میدان میں اکیلا چھوڑ کر سفینہ نجات سے منہ موڑ کر اگر کوئی پہاڑ پر چڑھ جائے تو نبی کا نسبی بیٹا بھی نسب سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اگر خاتم النبیین کو اکیلا چھوڑ کر، سفینہ نجات کو چھوڑ کر اگر کوئی سببی رشتہ دار اہل نہیں رہا، تو جب اہل نہیں رہا تو جو اہل نہیں رہتا اسے کہتے ہیں ڈسکوالیفائی ہونا۔ تو جو ڈسکوالیفائی ہو جائے وہ تو نامینیشن پیپر بھی نہیں بھر سکتا۔ منتخب ہونا تو بڑی بات ہے،
اس کا کاغذات نامزدگی داخل نہیں ہوگا جو ڈسکوالیفائی ہو گیا ہے اس دنیا کے قانون میں. تو جو ڈسکوالیفائی ہو جائے وہ امیدوار نہیں بن سکتا, حقدار کہاں سے بن جائے گا؟ توجہ ہے, یہ ہے قرآن کا معیار. اس میں کچھ لوگ دو کی بات ہوئی, نوح اور اس کے بیٹے نہیں ہوئی. ابراہیم اور نمرود میں اتنا طویل مکالمہ ہے قرآن مجید میں, کچھ لوگ کچھ دو کی بات ہوئی نہیں. آگ میں ڈال دے, کمپرومائز نہیں ہوگا. جلا دوں گا, جلا دے اگر تجھ میں طاقت ہو. جلا دے اگر تجھ میں طاقت ہے تو جلا. آپ نے غور نہیں کیا جملے پر دوستو. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اور میرے مسلمان بھائی, یہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ ابھی گزرا ہے, اس میں یہ پیغام لیتے جائیں حسین کی مجلس سے کہ ابراہیم جب منجنیق میں رکھ کر آتش کی طرف, آگ کی طرف پھینکے گئے ہیں نا قلعے کی فصیل سے, تو ابراہیم اس یقین کے ساتھ آگ میں گئے ہیں کہ آگ میں جا رہا ہوں. اس یقین کے ساتھ نہیں گئے ہیں کہ یہ آگ گلزار بنے گی. اس لیے کہ اگر یہ پہلے ہی پتہ تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو کوئی کمال نہیں ہے جانا. اگر آپ مجھے یہ یقین دلا دیں کہ صاحب کچھ نہیں ہوگا, آپ اس کنویں میں کود جائیں, میں کود جاؤں. نہیں, آگ روشن ہے, آگ جل رہی ہے, نمرود نے آگ بھڑکائی ہوئی ہے, 40-40 میل تک اس کے شعلے نظر آ رہے ہیں. 40 میل کی حدود میں کوئی پرندہ بھی آتا ہے تو جھلس کے گر جاتا ہے. اس پوری بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں ابراہیم پورے یقین کے ساتھ جا رہے ہیں کہ آگ میں جا رہا ہوں. اور آگ میں پہنچے ہیں, نہ ماتھے پہ پسینہ آیا ہے, نہ دل میں گھبراہٹ ہوئی ہے. ابھی آگ بجھی نہیں ہے, جسٹ ویٹ کرو. ابھی ایسے نہیں, اللہ نے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کرایا, امتحان لیا. یہ نہیں ہے کہ جھولے میں چلے ہیں, بیٹھ کر منجنیق میں چلے ہیں, بیٹھ کر ہینگنگ چیئر پر چلے ہیں, اسے جو بھی آپ نام دیں جس طرح بھی سمجھیں. دیٹ واز ہینگنگ چیئر, دیٹ واز منجنیق, ایک جھولا ایک قلعے کی فصیل تھی, اس سے اٹھا کر پھینکا گیا ہے کیونکہ آگ اتنے بلند تھے اس کے شعلے. تو پورے یقین سے گئے ہیں آگ کی طرف اور آگ میں پہنچے ہیں. تو اس پورے راستے میں اللہ نے آگ کو نہیں بجھنے دیا. ابراہیم آگ میں جا پڑے ہیں, آگ کو نہیں بجھنے کا. جبریل آ گئے ہیں, آگ نہیں بجھی ہے. ابراہیم سے پوچھا ہے, ابراہیم تمہیں میری مدد چاہیے؟ کہا کیوں؟ تمہاری مدد مجھے کیوں چاہیے؟ کیا میرا دوست کافی نہیں ہے میرا اللہ؟ تو ابراہیم کہتے ہیں کہ پھر اپنے اللہ ہی سے مدد مانگ لو. کہا جبریل تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا اسے میرے حال کی خبر نہیں ہے؟ اب جو یہ یقین کا عالم دیکھا دوست نے دوست کا, تو اب کہا ہے جانا رکونی پردم و سلام علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر. اب آگ کے شعلے گلزار بنے ہیں. تو کتنا لمحہ گزرا ہے منجنیق سے شعلوں تک پہنچنے میں, شعلوں سے جبریل کے پہنچنے میں, جبریل کے مکالمے تک, مکالمے سے ابراہیم کے اظہار یقین تک. اس کے بعد اللہ نے حکم دیا ہے. جب اللہ نے حکم دیا ہے تو آگ ابراہیم کے حکم سے ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے, آگ براہ راست اللہ کے حکم سے. ارے غور کرو جو میں جملہ کہہ رہا ہوں, غور کریں. اللہ کو حکم دینا پڑا ہے آگ کو ٹھنڈی ہو جائے سلامتی کے ساتھ. سیکشن گلیشیئر نہ بن جانا, سلامتی کے ساتھ. اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ فریزنگ پوائنٹ پہ آ جائے. بس سلامن کی ضرورت نہیں تھی, ورنہ یا نارو کونی بردم وقت کافی تھا. بس سلامن کہا اسی لیے کہ بالکل اتنا +22 ہونا کہ ابراہیم کے جسم پر ٹھنڈ زیادہ اثر بھی نہ کرے, سلامتی برقرار رہے. سلامتی یقینی بنانا. سلامات بھیجیں, سلامات بھیجیں جناب ابراہیم کی. یہ دو باتیں آج کی مجلس میں لے جائیں, پھر انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت. کب بھائی کب آئیں گے پھر؟ 11-12 شوال کو انشاءاللہ. ہاں 11-12 شوال کو کروڑ پکے کے پاس انشاءاللہ میرے وعدہ کے حاضر ہوں گا. اور شاید آج 16 نومبر کو بھی ہے آخری جمعہ نومبر کا شاہین کاٹن فیکٹری میں, ہاں اس میں بھی انشاءاللہ. اور اس جملے پر ذرا سا غور کریں اور خصوصی غور کریں کہ ابراہیم
نے آپ کو حکم دے نہیں دیا، ابراہیم کے کہنے پر آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، اللہ نے کہا تو آگ ٹھنڈی ہوئی۔ اللہ نے خود کہا ہے، قرآن میں آیت موجود ہے، یا نہ ندا دی ہے آگ کو، یا نہ رکو اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ۔ اللہ نے کہا تو ٹھنڈی ہوئی نا۔ یہ ابراہیم کا کمال، یہ خلیل کی عظمت کہ دوست نے دوست کا امتحان لے کر آگ کو ٹھنڈے ہو جانے کا حکم دے دیا اور آگ گلزار بن گئی، لیکن اللہ نے آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا اللہ نے۔ ابراہیم کے کہنے پر آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، نہ ابراہیم نے کہا، اللہ نے حکم دیا تو آگ ٹھنڈی ہوئی۔ اے نبی کو اپنے جیسا سمجھ کر 40 برس تک نبی نہ سمجھنے والے تاریخ کے بدترین انسانوں، کبھی غور کر لیا کرو، یہ خاتم النبیین، فخر انبیاء ہے، افضل المرسلین ہے، یہ تمہارے جیسا کیسے ہو جائے گا جب جد الانبیاء ابراہیم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ جد الانبیاء ہے ابراہیم، اسے بھی اگر آگ ٹھنڈی کرنا پڑے تو اللہ کو حکم دینا پڑتا ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر۔ اور یہ رحمت للعالمین فخر ابراہیم وہ ہے کہ ادھر پیدا ہوا، ادھر تمہاری ساری سیرت کی کتابوں نے، سیرت ہشام سے لے کر شبلی نعمانی تک سب نے لکھا کہ حضور جب 12 ربیع الاول کو جناب آمنہ کی گود میں چمکے تو فوراً ہی 1000 سال سے روشن آتش کدہ فارس ٹھنڈا ہو گیا۔ فارس کے بت خانے میں 1000 سال سے جو آگ روشن تھی اور جس کی پرستش کی جا رہی تھی، حضور پیدا ہوئے تو 1000 سال سے کبھی نہ بجھنے والی آگ خود بخود ٹھنڈی ہو گئی پیدا ہوتے ہی۔ تو اگر یہ تم جیسا تھا، تمہاری پیدائش پر تو چولہے ٹھنڈے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کچھ سمجھے گئے، سب دیکھنا ہے نا عجیب ہے۔ اچھا کمال ہے، یہ بھی نہ یہ میں انکشاف ہے بلکہ میری معلومات میں اضافہ۔ یہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ بھائی آج چولہے ٹھنڈے نہیں ہوتے، دروازے پہ آگ لگائی ہے، آگ جلائی جاتی ہے تو قیامت تک جلائی جاتی رہے گی پھر تو جو ہے نا۔ لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں دوستو، اس محاورے میں اس حقیقت کو ضرور سمجھیے کہ سرکار جب تشریف لائے تو سرکار کے آنے پر، اب سنی شیعہ سب نے متفقہ طور پر لکھا، آتے ہی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ نہ اللہ نے کہا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، نہ قرآن میں کوئی آیت ہے کہ آتش کدہ فارس بجھ جا، نہ رسول کے لبوں سے کوئی بات نکلی۔ ادھر آمنہ کی چاند رحمت للعالمین بن کر آغوش آمنہ میں چمکا اور ابو طالب و عبد المطلب کی باہوں میں آیا، ادھر آتش کدہ فارس بھی ٹھنڈا ہوا اور قصر قیصر کے 14 مینارے بھی گرے۔ یہ دو معجزے تو پیدا ہوتے ہی پیغمبر اسلام سے ظاہر ہوئے، تو اگر یہ پیغمبر نہیں تھے اور 40 برس کے بعد نبی بنے تو کس مولوی کے پیدا ہونے پر ایسے معجزے ہوئے ہیں کہ آتش کدہ فارس ٹھنڈا ہو جائے یا کافر کے محل کے 14 مینارے گر جائیں؟ ارے میرے پیغمبر کے تشریف لانے پر اس دنیا میں قصر قیصر کے 14 مینارے گرنا اور آتش کدہ فارس کا ٹھنڈا ہونا، یہ اعلان تھا کہ تم جیسا بشر نہیں آ رہا، وہ نبی رحمت آ رہا ہے کہ اگر اس کے دامن رحمت سے ابو ذر و سلمان بن کر لپٹ گئے اور اس کی نالین کی گرد بن گئے تو جس طرح آتش کدہ فارس اس کے آنے پر ٹھنڈا ہوا ہے، اسی طرح نبی کے غلاموں پر جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی اور اس کے آنے پر قصر کافر کے 14 میناروں کا گرنا اس بات کا اعلان تھا کہ مجھے عبداللہ کا یتیم سمجھ کر کمزور نہ سمجھنا، اکیلا نہیں آیا، 14 ساتھ لایا۔ ہائے ہائے ہائے، ایک کے بعد ایک آئے گا، ایک کے بعد۔ کفر کی تباہی کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے اتنی بلند صلوات ہے کہ محمد آل محمد ایک بتاؤ صلوات دیتے ہیں۔ اچھا دیکھیں ایک بات اور وہی ہے کہ اب بڑے تحمل سے سننا یہ بات، آپ حضرات اہل علم ہیں اور آپ کا معیار سواد خوبصورت ہے،
اس لیے ہم مشکل مسائل بھی یہاں چھیڑ بیٹھتے ہیں آپ کے ضبط سماعت پر اعتماد کرتے ہوئے. اس لیے اس جملے پر ضرور توجہ فرما لیں، اور وہ یہ ہے ایسا مطلب کہ پورا قرآن گواہ ہے ایک ایک نبی کی صفات بیان کرتے ہیں کہ انبیاء کی صفات کیا، ان کی عظمتیں کیا، ان کے معجزے کیا، داؤد کا معجزہ، سلیمان کا معجزہ، موسیٰ کا معجزہ، عیسیٰ کا معجزہ، یہ تمام انبیاء، ایوب کا صبر، تمام یعقوب کا صبر، یوسف کے معجزے، یہ تمام کے تمام گواہ ہیں نا. فضائل نبوت سے بھرا ہوا ہے نا قرآن. اور یہ سارے انبیاء کون تھے؟ میرے نبی کی امت تھے. بھائی جب اگر آج کا کوئی مسلمان جب تک محمد رسول اللہ نہ کہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا، تو یہ انبیاء نبی کیسے ہو گئے؟ محمد رسول اللہ کہے گا تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ آدم نے بھی یہی کلمہ پڑھا، نوح نے بھی یہی کلمہ پڑھا، شیش نے بھی یہی کلمہ پڑھا، یحییٰ نے بھی یہی کلمہ پڑھا، ابراہیم نے بھی یہی کلمہ پڑھا، 1,24,000 پیغمبروں نے بھی یہی کلمہ پڑھا. تو یہ نبی تھا تو کلمہ پڑھا نا. توجہ ہے نا؟ صلوات میرے محمد علیہ محمد پر. میں یہ بڑے ایک الگ موضوع ہے، اس پر پھر کبھی بات کروں گا، لیکن فلسفے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو آپ ایک نتیجے کی منزل پر دیکھتے جائیں، مضمون کو سمیٹتے ہوئے دامن وقت کی تنگی کے پیچھے گا. اور وہ یہ فلسفہ اب جسے اس نے زندگی دی، نمرود، فرعون، حامان، شیطان، یہ اللہ کے مقابل قوتیں، ٹھیک ان کے سب کے مقابلوں کے لیے فرعون کے مقابلے کے لیے موسیٰ، نمرود کے مقابلے کے لیے ابراہیم، یہ بھیجے گئے نا دوستو. اسی طرح سے یہ سارے ہر جابر اور طاغوتی قوت اور باطل قوت کے مقابلے میں اللہ نے اپنے نبیوں کو منتخب کر کے معجزے دے دے کر بھیجا. تو موسیٰ کو بھیجا، بچایا بھی، قاتل کے گھر میں پروان بھی چڑھایا، سینکڑوں بچے قتل کرا دیے. نہیں کرا سکا تو اپنے قاتل کو قتل نہیں کرا سکا. اب یہ اقتدار ہے یا نہیں؟ پالنا پڑا، گود میں رکھنا پڑا. توجہ ہے. اب یہ الگ بات ہے موسیٰ کے مزاج کی نزاکت ہے یا نمرود کے مزاج کی لطافت ہے کہ ادھر گود میں آئے نمرود کے، ادھر نمرود نے پیار کرنا چاہا، ادھر موسیٰ نے داڑھی پکڑی، دوسرے ہاتھ سے تماچا مار کے قیامت تک مزاج نبوت کی پاکیزگی کا اعلان کر دیا کہ آغوش کفر میں نبوت ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی. پتہ نہیں یہ رسول اللہ کیسے رسول تھے جو ابو طالب کی آغوش میں 17 برس تک پروان چڑھتے رہے، سلام کرتے نعرہ حیدری، صلوات میرے محمد علیہ محمد پر. لیکن بہت فلسفے بڑے یہ سمندر کی طرح موضوعات ہیں، لیکن میں انہیں سب کو سمجھتا ہوا چھوڑتا ہوں اور ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں. اور وہ یہ عزیزان محترم کہ اب موسیٰ پہنچ بھی گئے، چلے بھی گئے، لیکن اللہ نے دوستو اہتمام یہ کیا، دائیوں پر دائیاں بدلی گئی ہیں. کسی دائی کا دودھ نہیں پیا نا موسیٰ نے. ایک سوال چھوڑ جاؤں گا اتنا کہ یاد آؤں گا آئندہ مجلس تک بس، اور میں سمجھوں گا کہ میری محنت وصول ہو گئی اور میرے بچوں کی جو انہوں نے محنت کی ہے اور ان بھائیوں کی اور کچی صاحب کے درجات کی بلندی کے تمام مقاصد پورے ہو جائیں گے اور ان کے خاندان کو مولا سلامت رکھے. مشتاق بخاری میرا بیٹا ہے، مولا اس کو اللہ دیداری عطا فرمائے. ہمارے خان صاحب کو، ہمارے ان سارے اعزاء کو، احباب کو، مومنین کو، سارے جتنے احباب یہاں آئے ہیں مولا سب کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے. دل کی گہرائیوں سے منزل نور پر دعا دیتے ہوئے ایک جملہ کہہ رہا ہوں دوستو، اور وہ یہ کہ موسیٰ کے لیے کتنی دائیاں بدلی گئی؟ 9، 11، 18، 17 مختلف تعداد لکھی گئی ہے. آخر پہنچی نا ماں، کہا نا موسیٰ کی خالہ نے کہ میں تمہیں پتہ بتاؤں ایک ایسی خاتون کا. پہنچی نا، اور پھر پیا نا ماں ہی کا دودھ. تو قانون قدرت کیا ہے؟ بس یہ پوچھ کر تو گفتگو ختم کر رہا ہوں. قانون قدرت ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ نبی کسی کافر ماں کا دودھ نہیں پی سکتا، نبی کسی کافر باپ کی گود میں نہیں آ سکتا، کافر باپ کی گود میں نہیں آ سکتا، کافر ماں کا دودھ نہیں پی سکتا. مومنہ ماں پہنچی اور اس کے دودھ پلانے کے اوقات کے علاوہ عزیزان محترم دن رات جس کی گود میں موسیٰ جیسا نبی رہا اس کو اللہ نے مومنہ قرآن میں ڈکلیئر کیا. فرعون کی زوجہ ہے مگر مومنہ ہے. جناب آسیہ گود کو پاکیزہ کیا، آغوش کو پاکیزہ کیا، ماں کا دودھ پیا.
اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میرے سوال کا جواب میرے آئندہ دورے تک تلاش کر کے رکھے کہ علی سے زیادہ مظلوم تو نبی ہے. اللہ کی قسم علی سے زیادہ مظلوم تو میرا نبی ہے. علی کے تو صرف باپ ہی کو کہا جاتا ہے نا کہ وہ ایمان نہیں لائے. علی کی ماں پر تو سب کا ایمان ہے نا کہ وہ ایمان لائی. جناب فاطمہ بنت اسد پر تو سب کا ایمان ہے, سب کا ایمان ہے. سب کہتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. کمال ہے, انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, وہ ان کے شوہر رہے, وہ ان کی بیوی رہی, شریعت رسول کی رہی. مذاق ہوتا رہا ہے, شریعت ہوتی رہی. کیا ہے I don't want to go into the details, لیکن میں اسے حوالہ دے رہا ہوں تاکہ یہ تازہ ہوتی رہے بات آپ کے ذہن میں. لیکن نبی تو میرا علی سے بھی زیادہ مظلوم ہے. سارے مسلمانوں کی اس بدقسمت تاریخ نے یہ جملہ لکھا, مستند کتابوں ایک ایک حوالے کا میں ذمہ دار ہوں. سب نے یہ لکھا کہ نبی کے آبا و اجداد اور نبی کے ماں باپ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تاکہ وہ کلمہ پڑھیں قیامت سے پہلے. ایز این اسپیشل کیس یہ رعایت ہوگی. اس کا مطلب یہ کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ وہ مر گئے بغیر کلمہ پڑھے ہوئے, جس نے ساری کائنات کو کلمہ پڑھایا. تو نبی کی ماں کے لیے بھی یہ جملہ کہو, نبی کے باپ کے لیے بھی جملہ کہو. نبی کی ماں کو تو تم کافر کہہ کر بھی مسلمان رہو, اور ہم سے مطالبہ یہ کرو کہ تمہاری ماں کا احترام کریں. یا علی یا علی یا علی نعرہ حیدری ہے. کوئی جو غور کرے اتنی بلند مل کر صلوات بھیجو. افضل کون ہے, نبی کی ماں یا تمہاری ماں؟ افضل تو نبی کی ماں ہے جس نے نبی دیا تمہیں. تمہاری ماں نے تو تمہیں کچھ بھی نہیں دیا. نبی کی ماں نے تو تمہیں نبی دیا, رسول دیا, صادق دیا, امین دیا, خاتم المرسلین دیا, افضل المرسلین دیا, وجہ تدبیر کائنات دیا, علت غیب ممکنات دیا, علم اول دیا, عشق اول دیا, حسن اول دیا, خلق اول دیا, خلق اول دیا, تخلیق اول دیا. ایسا نبی دیا جس نے وحشیوں کو انسان بنایا, کافروں کو مسلمان بنایا, مسلمان کو سلمان بنایا, سلمان کو فخر سلیمان بنایا, عربی کو صحابی بنایا, جس نے عرب کے بد تہذیب اور بدتمیز ترین انسانوں کو رہبری اور تہذیب و تمدن کے آداب سکھائے, جس نے جوتیاں گاٹھنے والوں کو مسرت میں بٹھا دیا, جس نے شماروں کو تخت حکومت پر بیٹھنے کی توفیق عطا کر دی. بڑے علمی مطالعے کے پس منظر میں بول رہا ہوں. اسلامی ریاست نامی کتاب پڑھو مولانا مودودی کی, جو ایم اے پولیٹیکل سائنس میں پڑھائی جاتی ہے. اس کے پس منظر میں یہ جملے کہہ رہا ہوں. عجائب دوستو, اس نبی نے تمہیں سب کچھ دیا, کائنات کے بے عزت ترین لوگوں کو عزتوں کے تاج عطا کر دیے. جھوٹ بولتا ہے, کوئی عرب میں عزت دار خاندان نہیں تھا علی اور نبی کے خاندان کے علاوہ, سب بے عزت تھے. میرے نبی کی جوتیوں کے صدقے میں عزت دار بن گئے. توجہ ہے نا ادارہ محترم, کسی کی کوئی ذاتی عزت نہیں تھی. ذاتی عزت صرف خاندان بنی ہاشم کی تھی. اس لیے کہ مالک مکہ یہ تھے, سرتاج بطحہ یہ تھے, وارث کعبہ یہ تھے, وارث آب زمزم یہ تھے, حاجیوں کو پانی پلانے والے یہ تھے, وارث انبیاء یہ تھے, کلید بردار حرم یہ تھے, بیضۃ البلد یہ تھے. سارا حسب و نسب ابراہیم تک بغیر کوئی کری ٹوٹے ہوئے اگر جاتا تھا تو ان کا جاتا تھا, شجرہ ان کا طیب تھا, ارحام ان کے پاکیزہ تھے, ہاشم ان کے یہاں تھا, عبد مناف ان کے یہاں تھا, عبد المطلب ان کے یہاں تھا, عبداللہ ان کے یہاں تھا, ابو طالب ان کے یہاں تھا. ساری شرافتیں صرف ایک خاندان میں تھی, اور وہ خاندان تھا یہ نبی کا, یہ علی. باقی سب خاندان بے عزت کرے, اگر کسی دوسرے خاندان کو سامنے لاؤ گے تو ہم آپریشن کر دیں گے.
نہیں کرانا چاہتے تو پھر مت چھوڑو. گھر خاندان صدر نہیں تھا. نبی کی نالین کا صدقہ ہے. نبی کی نالین کا صدقہ ہے. تو بہت دنوں تک آپ کو میں تبصرے کے لیے ایک جملہ چھوڑ جاؤں. ہاں صاحب, ایک جملہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. تبصرہ کرتے رہیں اور لوگ بھی تبصرہ کریں گے انشاءاللہ. مگر ہے میرے نبی کی عزت کا سوال, اس لیے میں کہے بغیر رہ بھی نہیں سکتا. لوگ کہتے ہیں آپ کو نہیں کہنی چاہیے باتیں, کیا کریں, اپنے خون کی شرافت کو تو کہیں نہیں لے جا سکتا نا. یہ بھی جملہ کہہ جا رہا ہوں کہ موسیٰ جیسا نبی جو نبی ہے اپنی قوم کا, مگر امتی ہے میرے نبی کا. میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے. میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا تو کسی کافر عورت کا دودھ کو لب نہیں لگاتا, اس کا دودھ نہیں پیتا. تمہیں شرم نہیں آتی یہ لکھتے ہوئے؟ 1400 برس سے لکھتے آ رہے ہو. حضور پیدا ہوئے, آگ بجھ گئی, آتش قدِ فارس ٹھنڈا ہو گیا. آمنہ مسلمان نہیں تھی, عبداللہ پیدا ہونے سے پہلے مر گئے تھے. گود میں ابو طالب کے پلے. سارے امیر گھرانوں کی دائیاں امیر گھرانوں کے بچے لے گئے. یہ یتیم ابو طالب تھا, غریب آدمی کا بچہ تھا. یہ غریب سی بڑھیا سی دائی تھی, اس کی کمزور سی بکریاں تھیں, اس کا کمزور سا سینہ تھا. اس کمزور سی دائی کو یہ محمد پکڑا دیا گیا. وہ اس بچے کو لے کر چلی گئی. اس کا نام حلیمہ تھا. اس کے گھر میں جیسے ہی حضور پہنچے برکتیں شروع ہو گئی. بکریوں نے دودھ دینا زیادہ شروع کر دیا, اس کے اپنے بھی دودھ آنا زیادہ شروع کر دیا. ارے تم نے کیا یہ سوچا تھا کہ تم جاہلوں اور ابو جہلوں کی اولاد کی لکھی ہوئی یہ تاریخ ہمیشہ عرب کے جاہلوں کے ہاتھوں میں رہے گی, کبھی باب علم کے بھکاریوں کے ہاتھوں میں نہیں آئے گی؟ تمہیں نہیں پتا تھا کہ کسی دن عرفان حیدر عابدی بھی کسی مومنین کے مجمع میں یہ سوال کر لے گا کہ یہ توحید رسالت کر رہے ہو یا سیرت رسول بیان کر رہے ہو؟ آخر بیان کیا کر رہے ہو؟ ارے موسیٰ جیسا نبی تو کسی کافر ماں کا دودھ کو لب تک نہیں لگاتا, تو یہ پھر محمد عربی نے جو موسیٰ کا بھی نبی ہے, اس نے حلیمہ کا دودھ کیسے پی لیا؟ جب محمد کی ماں مسلمان نہیں ہوئی تو محمد کے اعلان رسالت سے پہلے یہ حلیمہ کیسے ہو گئی؟ توجہ ہے نا, توجہ کہاں سے لائے یہ حلیمہ؟ کوئی حلیمہ نہیں ہے. میں اعلان کر کے جا رہا ہوں, بچ سے مک کے جاؤ. جیو بیٹا, تاریخی نہ رہا, آخری نہ رہا. جیو, دونوں ہاتھ مدد کر کے. کوئی حلیمہ نہیں ہے, سب خیالی پرندہ ہے. جس طرح ابو ہریرہ ایک خیالی پرندہ ہے نا, اور اب جامع ازہر نے باقاعدہ تصدیق کر دی ہے, کتاب اتنی بڑی آ گئی ہے جس میں طے کر دیا ہے جامع ازہر کے ڈین آف اسلامک اسٹڈیز نے کہ ابو ہریرہ نامی کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا, یہ خیالی پرندہ ہے جس کے نام سے یہ حدیثیں گھڑی گئی ہے. توجہ ہے نا جانے والا طرف. انشاءاللہ ابھی بہت سے ایسے نام آئیں گے جن کی جب ولدیت نہیں ملے گی تو وہ خالی پرندے ہی نظر آئیں گے. توجہ ہے نا, تحقیق میں جانے دو نا آگے. دنیا کو بیدار تو ہونے دو, علم کو آغاز تو ہونے دو, ذرا شعور بشر کو اور آغاز ہونے دو, اور ترقی کرنے دو, ارتقائی مرحلے ذرا طے کرنے دو, انسانی ذہن و فکر و بشر کو بالغی کی منزل پر آنے دو, بالغ ہونے دو ان نابالغ لوگوں کو. یہ حلیمہ کہاں سے مسلمان ہو گئے؟ بنی ہاشم سے تھی. رسول اللہ کی دادی تھی, پردادی تھی, چچی تھی, تائی تھی, کیا تھی؟ ابو طالب کی کوئی رشتہ دار تھی, عبدالمطلب کی کوئی عزیز تھی, ہاشم سے کوئی تعلق تھا؟ کچھ نہیں تھا. حضور نبی نہیں تھے, ان کی ماں مسلمان نہیں تھی, ان کے باپ مسلمان نہیں تھے, ان کے چچا مسلمان نہیں تھے, معاذ اللہ حضور نبی نہیں تھے. یہ حلیمہ کہاں سے مسلمان ہوئی؟ بچے کو پیدا ہو کر, ہمارے گھروں میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیشہ جی یہ چاہتا ہے کہ کسی شریف مزاج والی خاتون اسے گھٹی پلائے تاکہ بچے میں شرافت رہے. بھائی گھٹی کس نے پلائی تھی؟ یا کفر پلایا جا رہا ہے اسے جو سارے کافروں کو ایمان پلا رہا ہے؟
توجہ ہے نا؟ ہائے 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 ہائے، ایمان فروشی کی بھی سلامات سلامات بھیجے، سلامات بھیجے۔ یہ بات بہت دور جائے گی، میں کلوز کر رہا ہوں، کلوز نہیں ملتوی کر رہا ہوں انشاءاللہ اگلے مرحلے پر، لیکن میں عزیزان محترم یہ بات آپ کی خدمت ضرور عرض کروں گا کہ سوچنا چاہیے اور کرنا چاہیے۔ یہ مجلسیں اس لیے ہونا ضروری ہے، یہ مجلسیں اس لیے ہونا مسلسل ضروری ہے۔ حسین آج بھی مصروف جہاد ہے، رسالت پناہ کی پناہ کے لیے، رسالت پناہ کی پناہ کے لیے حسین آج بھی اپنی مجلسوں کے حوالے سے مصروف جہاد ہے، تاکہ عظمت رسالت پناہ کو پناہ ملتی رہے، اور گستاخ رسالت گستاخی نہ کر سکے، رسالت پناہ کی عظمت کو پناہ ملتی رہے۔ ان مجلسوں کے ذریعے ذکر رسول کا، مجلس حسین کی، ذکر اللہ کا، مجلس حسین کی توجہ ہے نا؟ بتائیے مجھے اس پورے 1.5 گھنٹے کی تقریر میں کہیں میں نے حسین کے فضائل بیان کیے؟ نہیں، مسلسل توحید کا ذکر ہو رہا ہے، نبوت کا ذکر ہو رہا ہے، انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے توحید کا، مجلس حسین کی ذکر ہو رہا ہے، نبیوں کا مجلس حسین کی ذکر ہو رہا ہے، رسول کا مجلس حسین کی ذکر ہو رہا ہے، رسول کے آباء و اجداد کا مجلس حسین کی۔ حسین آج بھی ان سب کا محسن ہے نا؟ حسین کا ہم ذکر کتنی دیر کریں گے؟ اے رضا، حسین کا ذکر کتنا کریں گے؟ اے رضا، آج رضا مرحوم نے کہا اے رضا، ایسے بھی شاید حق ادا ہو جائے گا۔ اے رضا، حسین ہم سے زیادہ وقت نہیں مانگتا، لیکن حسین مانگتا نہیں نا، حسین دینے کا عادی ہے۔ حسین ہم سے زیادہ وقت نہیں مانگتا۔ میں نے تو پڑھ دیا مجلس، کچھ بھی نہ پڑھا۔ میرے بھائی خان صاحب کہہ رہے تھے بہت مسائل پڑھنا، مولا تمہیں سلامت رکھے میرے بھائی، مولا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، تو میرا شہزادہ علی اکبر کے صدقے میں مولا اللہ دلاری عطا فرمائے، مولا مصطفیٰ بخاری کو، مولا سارے مومنین کو، دوستوں کو، بھائیوں کو، سب کو ان کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرمائے، اور کچی صاحب مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خانوادے نے جو یہ مجلس برپا کی ہے، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ دوستو، حسین کتنا وقت مانگتا ہے؟ نہیں مانگتا، کچھ بھی نہیں مانگتا۔ منہ سے نکلے گا حسین اور مرثیہ ہو جائے گا۔ میرا بھائی کہتا ہے بہت دیر تک مرثیہ پڑھو، بہت دیر تک مسائل پڑھو، نہیں مل جان، دیر سویر کی بات نہیں ہے، اتنی بات کافی ہے۔ اگر مجھ سے سننے پر آؤ تو اکبر کی شہادت 1 گھنٹے میں سناؤں گا، پھر بھی نہ سننے والے کا دل بھرے گا نہ پڑھنے والے کا دل بھرے گا۔ لیکن اگر کوئی اکبر کی جوانی کو، اکبر کی زلفوں کو، اکبر کے چہرے کو، اکبر کے لبوں کو، اکبر کی پیشانی کو، اکبر کی واللیل زلفوں کو، اکبر کی شبیہ رسول کو، زینب کی گود کو، 18 برس کو، اکبر کی نارسیدہ جوانی کو، اکبر کی نوجوانی کو، اکبر کے واپس آنے کو، اکبر کے بابا کا پانی مانگنے کو، اکبر کا حسین کی زبان میں اپنی زبان دینے کو، اکبر کا زبان واپس نکالنے کو، بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ سوکھی ہوئی ہے، اکبر کا اسی طرح واپس چلے جانے کو اگر کوئی دل سے پڑھ لے اور دل سے سن لے، اسے اتنا جملہ کہہ دینا کافی ہے کہ بچی اکبر کے سینے میں نہیں لگی تھی، اللہ اکبر کے سینے میں نہیں لگا۔ سنو گے؟ بہت بڑی شہادت ہے نا جو اکبر کی پڑی جاتی ہے۔ دوستو، خدا کی قسم، اب آپ یہ کہیں آپ کہ حسین مظلوم ہے، حسین معصوم ہے، حسین پر کسی غم کا اثر نہیں ہو رہا، تو پھر ہم کیوں رو رہے ہیں؟ نہیں، حسین کی کمر کیوں ٹوٹتی اگر اثر نہیں ہوا تھا عباس کے گرنے کا؟ حسین کی آنکھوں کی بینائی کیوں جاتی
اگر اکبر کی جوانی کا غم نہیں تھا اسے، آنکھوں کی بینائی جانا، اذان، کمر کا ٹوٹنا، زانوؤں کے بل اکبر کی لاش پہ پہنچنا، اس بات کا اعلان ہے کہ ہر صدمہ حسین کے دل پر پہاڑ بن کے ٹوٹ رہا تھا۔ حسین اگر چل سکتے تھے تو پھر کونیوں کے بل کیوں چلے؟ میں کوئی شہادت نہیں پڑھتا، روشی پر حسین اگر چل سکتے تھے تو پھر بدر پر لاشیں پسر، زانوں پر زان رسی۔ حسین اکبر کے لاشیں پر ایسے گئے جیسے 6 مہینے کا بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا جاتا ہے، اور یہ کہتے ہوئے گئے، اے کائنات کو روشنی عطا کرنے والے، نجف میں سونے والے، میرے مشکل کشا بابا علی، مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا، بابا مجھے اکبر تک پہنچا دے۔ ہاں میرا بیٹا پوچھتا ہے، خود بھی ذاکر ہے، سید ہے، مولا اس کو سلامت رکھے، اکبر کے صدقے میں اس کو اولاد دے مولا۔ مشتاق پوچھتا ہے مجبوری کیا تھی؟ اس مجبوری کیا تھی؟ ارے مجبوری یہ تھی کہ آواز صرف حسین نے سنی تھی، بابا میری مدد کو پہنچو۔ حسین اگر کھڑے ہو کر جاتے تو زینب دیکھ لیتی کہ لڑکھڑاتا ہوا میرا بھائی کس طرح جا رہا ہے۔ حسین کوہنیوں کے بل خاموشی سے چلتے ہوئے گئے ہیں کہ اکبر کا لاشا واپس لانے تک زینب خیمے میں رہے۔ کچھ سنا ہے تم نے جملہ؟ نہیں پتا آپ کو یہ جملہ؟ میں شعر پڑھوں گا تو آپ اسے سمجھیں گے۔ کوئی اکبر کی شہادت نہیں پڑھ رہا دوستو، لیکن اتنا جملہ علامہ رشید ترابی کا ضرور سن سکو تو رو لینا۔ کوئی زبردستی نہیں کرتا، میں نہ زبردستی رولانے کا عادی ہوں۔ اکبر کے قریب جب حسین پہنچے ہیں نا تو علامہ رشید ترابی فرماتے ہیں، اپنی دونوں زخمی ہتھیلیاں زمین پر ٹیک کر اکبر کے سینے سے تازہ ابلتا ہوا خون فوارے کی طرح دیکھ کر اکبر کی ایڑیوں سے خون نکل کر جب زمین پر لا الہ الا اللہ کے نقش ثبت کر رہا تھا، حسین نے پہلی مرتبہ آسمان کی طرف رخ کر کے کہا، میرے اللہ میں غریب ہو گیا۔ میرے اللہ جاتی کوئی چھوٹا چھوٹا نہیں ہے خدا کے لیے، میرے اللہ میں غریب ہو گیا۔ ادھر حسین نے یہ جملہ کہا ہے، ادھر اکبر نے سینے پر ہاتھ رکھ کے مسکرا کر کہا، بابا نہیں، جس باپ کے جوان بیٹے زندہ ہوں وہ غریب نہیں ہوتا، بابا اپنے آپ کو غریب نہ کہے۔ سنو گے شعر، سنو گے اس موقع پر سمجھ لو گے، بابا جس کے جوان بیٹے زندہ ہوں وہ باپ غریب نہیں ہوتا، بابا مجھے کچھ نہیں ہوا، اپنے آپ کو غریب میری زندگی میں نہ کہے۔ ادھر ہے شیخ کو خیال اکبر۔ اگر کوئی برداشت کر گیا نا یہ 2 شعر، میں سمجھوں گا بہت بڑا دل والا ہے۔ ادھر ہے شیخ کو خیال اکبر، ادھر ہے اکبر کو فکر بابا، باپ ہو تو ایسا، بیٹا ہو تو ایسا۔ ادھر ہے شیخ کو خیال اکبر، ادھر ہے اکبر کو فکر بابا۔ یہ زخم جھک جھک کے دیکھتے ہیں، وہ درد باتوں میں ڈالتے ہیں۔ بابا مجھے کچھ نہیں ہوا، بابا مجھے کچھ نہیں ہوا، بابا مجھے کچھ نہیں ہوا، بابا مجھے کچھ نہیں ہوا۔ حسین کہتے ہیں اکبر میں ابراہیم نہیں، میں حسین ہوں، برچی تیرے سینے میں ہے، زخمی میرا کلیجہ ہے، مجھے صرف اتنی اجازت دے دے کہ آج میں 1,24,000 پیغمبروں کے سامنے اپنے نانا رسول کو سرخرو کر دوں۔ بابا حکم دے کیا؟ بیٹا میں آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھوں گا، تیرے پاؤں نہیں باندھوں گا، مجھے برچھی نکالنے دے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ذبح عظیم کیا ہے۔ اچھا بابا بابا اگر ایک شعر پڑھ لینا، خدا کے لیے یہ شعر سمجھ لینا،
مولانا کی سرزمین میلسی کی دور دراز سے آئے ہوئے لوگ مومنین شعر کرتے، مومنین یاد رکھیں گے میر انیس کے شعر کو. یہ شعر اگر محرم کی 6 تاریخ کو میں صرف پڑھتا ہوں، چھٹی مجلس میں شہزادہ علی اکبر کا جھولا نکلتا ہے، اس شعر کے علاوہ مجھ سے کوئی کچھ نہیں سنتا. لوگ ٹکرے مار مار کے کراچی میں مر جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں. ہے میر انیس کا شعر جو میں آج پہلی مرتبہ اس سرزمین پر پڑھ رہا ہوں، شہادت نہیں پڑھ رہا. مجھے افسوس ہوگا اگر یہ شعر میں سمجھا نہ سکا، اور اگر آپ نے سمجھ لیا تو جب رات کو بستر پہ بھی یہ شعر میر انیس کا ہے جو یاد آئے گا. جب یاد آئے گا تو رو گے. حسین سے اکبر کہتے بابا اچھا ذبح عظیم کی تعبیر دینا ہے، بابا آ جا، بابا آج آنکھوں پہ پٹی نہ مارنا، بابا آ. حسین قریب آئے، یا علی کہا، گھٹنا زمین پہ ٹیکا، اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا، ناد علی کو دم کیا، دوسرے ہاتھ سے بچی کا پھل حسین نے پکڑا. میں پڑھ چکا ہوں، تم لوگوں میں مسائل پڑھ چکا ہوں، میں سید ہوں، مجھ سے اس سے اتنے سخت مسائل نہ پڑھواؤ. خدا کے لیے میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں، احسان کرو روح فاطمہ پر، رو لو ایسے رو جیسے فاطمہ بطول اس وقت آتی ہے. میں اس سے زیادہ میں پڑھ نہیں سکتا، میں کچھ عجیب انداز میں آ گیا ہوں، میرے بس میں نہیں ہے. حسین نے برچی کے پھل کو ہاتھ میں لیا، برچی کا پھل کھینچا، آنکھیں بند کر کے نہیں، آنکھیں کھول کر کھینچا. برچی خالی نہیں آئی. ابراہیم نے پٹی کھولی تھی، ابراہیم نے پٹی کھولی تھی تو اسماعیل زندہ کھڑا تھا، تنبا ذبح ہوا تھا. حسین نے برچی نکالی تو برچی خالی نہیں تھی، جوان بیٹے کا کلیجہ برچی میں تڑپ رہا تھا. حسین آسمان کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ. نانا اللہ سے پوچھ راضی ہے. مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا کا ذاکر ہے میرے بھائی. مولا تمہیں سلامت رکھے بھائی میرے مولا. واہ کیا کرے، یہ حق میں چاہتا تھا نا. یہ تاریخی مجلس، یہ معجزے کی مجلس ہے. لو سنتے جاؤ اس جملے کو. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے. تڑپتے ہوئے بچی کے کلیجے، بچی میں کلیجے کو، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ. مجھے شعر ہی ایسا پڑھنا ہے. آپ جیسے نرم دل مومن روتے ہوئے گھروں پر جائیں گے، مجھے پتا ہے نا. برداشت ہی نہیں کر، کوئی شہادت نہیں پڑھا. اداکاروں بچی کو دیکھا، بچی کے پھل کو نکالا، پھل میں کلیجہ ہے اکبر کا. یہاں تک ہر عالم سے سنتے ہو، ہر ذاکر سے سنتے ہو کہ بچی کے ساتھ کلیجہ بھی اکبر کا نکل کے آ گیا. کبھی کسی نے یہ پوچھا کہ حسین نے یہ اکبر کے کلیجے کو رکھا کہاں؟ کہیں قبر میں آئی، کہیں دفن کیا. علی کی بیٹی آئی ہوئی ہے، یقیناً آئی ہوئی ہے، اس لیے کہ شہزادی کا یہ وعدہ ہے. ذاکرو میرے اکبر کے مصائب نہ پڑھا کرو، اگر پڑھا کرو تو ایسے پڑھا کرو کہ مومن ایسے روئے جیسا اکبر میں نے پالا تھا. جوڑی قربان کیے زینب، اجڑ کر آئی ہے کربلا سے، اکبر بچ جائے، نہیں بچا. میں بتاتا ہوں بیٹا، میں بتاتا ہوں حسین کی بہن کی عظمت کیا تھی. تو نے مجھے شعر دیا ہے تو یہ جملہ بھی سن لے. جب تک میں نے طے کیا تھا کہ ایک شعر پڑھوں گا، اب 2 شعر پڑھتا ہوں. بہت سے بچی کا پھل نکالا، بچی میں سے کلیجہ نکالا. کلیجے کو اکبر کا کلیجہ تھا، کلیجے کو اپنے کلیجے سے آبا کے دامن سے صاف کیا. امامے کا پلو جو گلے میں پڑا ہوا تھا اس کا پھاڑ کر کلیجے کو اس میں رکھا، رکھ کر کربلا کی ریت اٹھائی، کربلا کی ریت اٹھا کر اکبر کا کلیجہ دفن کر کے کہا زمین یاد رکھنا یہ اکبر کا نہیں رسول کا کلیجہ. اس دن سے یہ خاک سجدہ گاہ ہے، اس دن سے یہ کربلا کی زمین سجدہ گاہ ہے کہ یا اکبر کا کلیجہ
کیا سن رہے ہو تم عزادارو؟ زمین سنبھال کر رکھنا یہ اکبر کا نہیں رسول کا کلیجہ ہے۔ اب سن لو، ادھر کلیجہ نکلا، ادھر باپ نے اکبر کے سینے کا خون صاف کیا، خون بہ کر ایڑیوں سے جا رہا ہے۔ 18 برس کا ہاشمی کڑیے جوان، جوانی میں موت کا وقت، موت کا ہنگام۔ اکبر کہتے ہیں بابا، جی بیٹا، بابا بابا جوانی میں دم کیسے نکلتا ہے؟ سن لو گے جملہ، بابا جوانی میں رگیں کیسے ٹوٹتی ہیں؟ بابا جوانی میں روح کیسے قبض ہوتی ہے؟ کڑیل جوان کا دم کیسے نکلتا ہے؟ اکبر یہ کہتے بھی جا رہے ہیں، ایڑیاں رگڑتے بھی جا رہے ہیں، کبھی دایاں پاؤں اٹھا لیتے ہیں، کبھی بایاں پاؤں اٹھا لیتے ہیں۔ ہائے اکبر کا غریب بابا، کبھی اکبر کی پیشانی پہ کب امامے کا کپڑا پلو پھینکتے ہیں، کبھی اکبر کی پیشانی پہ پسینہ چھڑکتے ہیں، کبھی اکبر کے سینے کا خون صاف کرتے ہیں، کبھی اکبر کی دائیں ٹانگ دباتے ہیں، کبھی بایاں بزانو دباتے ہیں۔ اور جب حسین سے برداشت نہیں ہوتا، خدا کی قسم کسی مقتل والے نے یہ نہیں لکھا، نہ کوئی لکھ سکتا تھا۔ یہ میر انیس ہے خدائے سخن جس نے ہم تک کربلا پہنچائی۔ حسین یہ واحد لاشا ہے اکبر کا کہ جس کو تڑپتے ہوئے حسین نے دیکھا۔ جب حسین سے برداشت نہیں ہوا تو پہلی مرتبہ حسین نے کہا اکبر اکبر۔ اکبر نے آنکھ کھولی، جی بابا۔ اکبر بے چین ہو تم؟ اکبر تڑپ رہے ہیں نا، جوان کا چلا سن لے گا، مان جاؤں گا کہ وہ پتھر دل نہیں ہے۔ اکبر، جی بابا۔ اکبر بے چین ہو تم؟ دل میرا گھبراتا ہے۔ یہ پہلی لاش ہے جس پر حسین نے یہ جملہ کہا ہے۔ اکبر، جی بابا۔ بیٹا بے چین ہو تم؟ دل میرا گھبراتا ہے، مر جاؤ کہ اب صبر میں فرق آتا ہے۔ اکبر مر جا، اکبر تیرا مرنا مجھے قبول ہے، مگر تیرا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ ارے میرے صبر کی حدیں ٹوٹ گئی، آسمان ٹوٹ جائے گا۔ اکبر نے کہا اچھا بابا، الا للہ۔ یوں پڑھا کرو شہادت میرا بیٹا، یہ ہے اکبر کی شہادت۔ نہیں استاد، پالنے والے کے لیے بھی سن لیں، یہ بھی میر انیس کا شعر ہے۔ بے چین ہو تم؟ دل میرا گھبراتا ہے۔ اکبر مر جاؤ، اکبر مر جا کہ اب صبر میں فرق آتا ہے۔ اکبر مر جا، مجھے تیرا مرنا قبول ہے، میں مرنا تیرا برداشت کر لوں گا، تیرا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا۔ ایسا نہ ہو کہ حسین کے صبر میں فرق آ جائے اور حسین بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، کائنات غرق ہو جائے گی۔ اکبر نے فوراً کہا بابا انا للہ و انا الیہ، بابا خدا حافظ، بابا اللہ حافظ، بابا فاطمہ صغریٰ سے کہنا بھائی کو معاف کر دینا، ہم اسے لینے نہیں آ سکے۔ ماتم کرو، ماتم ماتم کرو عزادارو جن کے ہاتھ ہے۔ اس سے بڑی مجلس نہیں ہو سکتی۔ لو ایک شعر، کچھ بھی نہیں پڑتا، کوئی شہادت نہیں۔ کمر کو باندھا حسین نے سیدھا، 57 برس کے بوڑھے باپ نے 18 برس کے کڑیل جوان بیٹے کو کاندھے پر اٹھایا۔ سن سکو تو جملہ سن لینا، کاندھے پر اٹھایا، کاندھے پر، کسی کو نہیں بلایا مدد کے لیے، اکیلا بوڑھا باپ لے کر چلا ہے جوان بیٹے کو کاندھے پر کاندھے پر کاندھے پر۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین خیمے کے نزدیک پہنچنے سے پہلے چلتے چلتے اچانک رکے، رک کر اکبر کی لاش کاندھے سے اتاری، زمین پہ رکھی اور اکبر کی طرف رک کر کے ہاتھ جوڑے، اکبر باپ کو معاف کر دینا، ضعیفی کی وجہ سے میں نے سانس نہیں لیا، اکبر معاف کر دینا، زینب خیمے سے باہر آ گئی، میں ابھی آ کر تیرا لاشا لے جاتا ہوں۔ زینب خیمے سے باہر آ گئی، تیرے خیمہ پر آئے، بہن واپس آؤ، بہن میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ آنا، یہ کہہ کر واپس آئے۔ اب جو لاشا اٹھانا چاہا، لو بھائی قسم کھا لو کہ نہیں رونا، اور دیکھو معجزہ کہ کس طرح سے اکبر کی جوانی کا خون تمہارے آنسو بھر کے بہتا ہے۔ اب جو حسین نے لاشا اٹھانا چاہا نا، نہیں اٹھ سکا لاشا۔ بہن کو بے پردہ دیکھ لیا تھا درے خیمے پر، خیمے کے دروازے پر ایک لمحے کے لیے
بہن کو بے پردہ دیکھ لیا تو حسین جیسا مولا اکبر کا لاشا نہیں اٹھا سکا. اللہ جانے وہ حسین کا کون سا بیٹا تھا جو ماؤں بہنوں اور پھوپھیوں کو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے بازار، بازار سے دربار، دربار سے شام، شام سے زندان، 30-30 ہزار بے غیرتوں کے مجمع میں پتھر کھاتی ہوئی علی کی بیٹیوں کو سجاد. ماتم ماتم ماتم. ایک شعر پڑھنا ہے مجھے، بس ختم کر رہا ہوں. میری طرف دیکھو، شام نہیں پڑھتا، دربار نہیں پڑھ رہا. ایک شعر پالنے والی کا چونکہ یاد دلا دیا نا میرے بیٹے نے. اب واپس آئے، اکبر کا لاشا نہیں اٹھا. جب نہیں اٹھ سکا نا، حسین بیٹھے اس طرح بیٹھے جیسے مزدور بوری اٹھانے کے لیے، اناج یا گندم کی بوری اٹھانے کے لیے بیٹھتا ہے. تو زانو بیٹھے، بیٹھ کر اکبر کے دونوں ہاتھ اپنے کاندھے پر لیے، اپنی کمر پر اکبر کے لاشے کو لیا اور اس طرح سے خیمے کی طرف اکبر کو لے کر بوڑھا باپ چلا جیسے رکوع کی حالت میں نمازی ہو رہا ہے. اس طرح سے کہ 18 برس کے شبیہ رسول کے پاؤں زمین پر خون سے خط بناتے ہوئے جا رہے تھے. زینب تیرے خیمہ سے دیکھ رہی تھی، تیرے خیمہ کے قریب آیا لاشا اکبر کا تو زینب سے برداشت نہیں ہوا. کہتی ہے بھیا اب تو اجازت دے دے، میں اپنے اکبر کا لاشا اٹھانے میں مدد کروں. ارے میں نے بڑے ارمانوں سے پالا ہے، میرے اکبر کے پیروں میں کربلا کی کنکر پتھر چبھ رہے ہوں گے، میں نے اسے پھولوں میں پالا ہے. مجھے جماعتم کا رضادار، مجھے اجازت دے میں اکبر کا لاشا اٹھانے میں تیری مدد کروں. حسین کہتے زینب یہ کسی بچے کا لاشا نہیں ہے، یہ کریل جوان کا لاشا ہے. زینب یہ تم سے نہیں اٹھے گا. علی کی بیٹی کہتی ہے بھائی کیا کہا؟ اکبر کا لاشا مجھ سے نہیں اٹھے گا. بھائی ایسا نہ کہے، بھائی سے نہ اٹھے گا، لاشا ہے برابر کا. میر انیس نے کہا. زینب کہتی ہے بھائی سے نہ اٹھے گا، لاشا ہے برابر کا. ارے میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا لوں گی. حسین اکبر تیرے لیے جوان ہوگا، میرے لیے گود کا بالا. میں نے 18 وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا رب العالمين. آنے والے حاضرین مجلس، جملہ مومنین و مومنات جو اس وقت اس میں آئے ہیں میرے مولا، ان کی طویل آنسوؤں کو جو اکبر کی یاد میں بہے ہیں مولا، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی. آنے والے بانیان مجلس جناب حاجی خضر حیات خان صاحب، سقیم دریا خان صاحب، جہاز خان صاحب، جو حاجی شوکت حیات خان صاحب، شیخ عمر حیات خان صاحب، اور ہمارے حاجی خان جی، اور ہمارے مشتاق میاں، ہمارے ناصر میاں، ان سارے بچوں کو، ان سارے اس طرح کو احباب کے توفیقات میں اضافہ فرما. بانیان مجلس کے ہدیے کو بار بار اضافہ میں قبول فرما. تبارک حاجی احمد خان کے چی مرحوم کے درجات کو بلند فرما. پالنے والے باپ کا محمد علی محمد جوار معصومین میں جگہ فرما. جو بیمار ہوں بس کئی بیمار کربلا میں صحت کامل عطا فرما. جو مقروض ہوں کے طرف عطا فرما. جو غلط ہو جائے صالح عطا فرما. جو پریشان ہار ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پالنے والے جو بچیاں، جن بچیوں کے گھر آباد ہیں، ان کے گھر فاطمہ صبح کے صدقے میں ہمیشہ ہمیشہ آباد فرما. جن بچوں کی شادی ہونے والی ہے ان کی عزتوں کی حفاظت فرما. اپنے گھر ہمیشہ آباد کر سکینہ اور آباد کا راستہ. پالنے والے بھاگ کر محمد علی محمد بانیان مجلس کی تیری مرادوں کو پورا فرما. پالنے والے بھاگ کر محمد علی محمد کئی بیماری کربلا جو بیمار ہوں ان سارے مومنین و مومنات کو شفاء کاملہ عطا فرما. حاجی فتح شیر خان کے بیٹے نواز کو رسول کو تندرستی عطا فرما. پالنے والے بہتر محمد علی محمد، بہتر محمد علی محمد، بہتر محمد علی محمد اس پوری قرآن خوانی اور اس مجلس شرکت کا ثواب مرحوم احمد یار خان کچی مرحوم کی روح کو بہتر محمد علی محمد پہنچا. اور حاجی نظر محمد خان کچی صاحب کا عطا فرما. پالنے والے ہمارے ولی و وارث و امام اور امام زمانوں کو اجازت دے عطا فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم احمد یار خان کے لیے.
بجائے زیارت